السلام علیکم. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. 24واں پارہ سورہ زمر، آیت نمبر 53 سے شروع کریں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے. قل کہہ کر بات کی گئی. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے انسانیت کو کہ اگر انسانیت گناہوں میں انوالو ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اور ہمارے دین کے اندر رجا کا فیکٹر جو ہے، امید کا، ہوپ کا فیکٹر، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو کہلوایا گیا. یا عبادی الذین کہہ کر بھی بات شروع کی جا سکتی تھی، لیکن اسکالرز کے مطابق قل جو کہا گیا، اللہ کے رسول سے جو کہلوایا گیا، مطلب یہ ہے کہ جو مبلغ ہوتا ہے وہ کسی گناہ گار انسان کو جب امید دلانا چاہے تو بہت ہی محبت کے ساتھ بات کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کی طرف گفتگو میں یوں سمجھ لیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں جیسے جو گناہ گار ہیں. رسول اللہ کو بھی درمیان میں شامل کر لیا گیا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ میرے دین کے کام کرنے والے لوگ بھی ایسے لوگوں کی طرف بہت زیادہ غصے سے نہ دیکھیں، بہت زیادہ تکبر سے نہ دیکھیں کہ یہ تو گناہ گار انسان ہے، بلکہ محبت کے ساتھ، ان کے ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ان کی طرف رجوع کریں اور ان سے کہیں. اس لیے رسول اللہ سے کہلوایا گیا قل، آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو. جب یہ یا آتی ہے فرسٹ پرسن کی، متکلم کی، تو اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ مطلب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ایکسٹریم محبت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے. یا اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں جب جن آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار کرتے ہیں. تو یہاں پر آیا یا عبادی، میرے بندے، میرے بندوں سے کہہ دیں، الذین، وہ جنہوں نے اسراف کیا ہے، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے اوپر جنہوں نے زیادتی کی ہے، مطلب جنہوں نے باؤنڈریز کراس کیے ہیں، جنہوں نے گناہوں میں بہت آگے جو نکل گئے، جو اللہ کے گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پکار رہا ہے. اللہ نے یہاں متقیوں کو نہیں پکارا، اللہ نے یہاں سابقون الاولون کو نہیں پکارا، اللہ تعالیٰ یہاں پر بہترین صحابہ کو نہیں پکار رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صدا دی ہے جو اپنے گناہوں کے اندر انوالو تھے لیکن اب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں. زیادتی تو کی تھی، بارڈر سے کراس تو کر گئے تھے، باؤنڈریز تو توڑی تھیں، لیکن اگر شرمندہ ہیں تو ان کو امید دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ. تم گناہ لے کر آؤ گے، اللہ مغفرت لے کر تمہاری طرف پلٹے گا. تو اگر تم ہدایت مانگنے والے بنو گے، استغفار کرو گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو بڑی امید یہاں پر دلائی گئی جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے. اسکالرز کہتے ہیں اگر کسی کی زندگی میں کبیرہ گناہ بھی ہوئے ہوں تو بھی انسان معافی مانگ کر اللہ کی طرف رجوع کر لے. اگر ایک انسان 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، جمعے کے جمعے مسجد جاتا تھا، یا وہ انسان جس نے شاید کبھی مسجد کا رخ عید کے عید ہی کیا تھا، وہ بھی اگر اپنے دل میں شرمندہ ہو رہا ہے تو اللہ اس کو بھی امید دلا رہا ہے کہ میری طرف پلٹ آؤ، توبہ اور استغفار کرو، اللہ تمہارا معاملہ درست کر دے گا. عام طور پر گناہ جو ہیں انسان دنیا کی محبت میں کر جاتا ہے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ جو بھی تم نے گناہ کیے، امید کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹو. یاد رکھیں کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، کامل مکمل صرف انبیاء ہوا کرتے تھے. ہم انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کریں.
اور اللہ تعالیٰ نے یہاں امید دلا دی، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، لا تقنطوا من رحمت اللہ. جب آپ کو زندگی میں کوئی ایسا معاملہ آئے کہ آپ کو کوئی حل سجائی نہ دے رہا ہو، آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، دنیا کے اسباب جو ہیں وہ آپ کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، آپ اس آیت کو اپنے ذہن میں پکاتی رہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. چاہے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے اولاد نہیں ہو سکتی تو بھی اس آیت کو اپنے ذہن میں دہرا لیں. چاہے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب شفا نہیں مل سکتی تو بھی اسی آیت کو اپنے ذہن میں دہرا لیں. فائدہ کیا ہوگا؟ انسان رب سے بدگمان نہیں ہوگا، انسان کا پرسپیکٹو درست رہے گا اور اس کا عقیدہ آخرت اور عقیدہ باللہ جو ہے وہ مضبوط رہے گا. اللہ نے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ تو غفور اور رحیم ہے. تو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نیکیوں میں آگے بڑھنے کا انسینٹیو دے دیا کہ اپنے ذہن سے پرانی چیزوں کو نکال دو، لیٹ بی گون بائی گون، اور ایکسٹرا بیگیج لے کر ساتھ مت چلو، معافی مانگو، آگے چل پڑو. اللہ چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کے ضمیر کا کتھارسس ہو جائے، اور یہ کتھارسس ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے، انسان اپنے گناہوں کے بیگیج کے ساتھ آگے اعتماد کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو ضروری ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگ کر اپنے ضمیر کا کتھارسس کر لے، اپنی روح کو پاک کر لے، تاکہ پھر انسان کانفیڈنس کے ساتھ آگے زندگی پر عمل کرتا رہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے. واضح طور پر دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف رخ کر لو. انسان اپنی امیدیں اور اپنے خوف اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لے. گناہ پر کبھی پاؤں پھسل جائے گھبرائے نہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بندہ بار بار اللہ کو گناہ کرنے کے بعد پکارتا ہے، اللہ بار بار بندے کو اس کے پکارنے پر اس کو معاف کر دیتا ہے. مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. یعنی بعض کو تو گناہوں کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ایسے اپنے لائف سٹائل میں مگن ہوتے ہیں. کیونکہ علم کی روشنی نہیں ہوتی، کیونکہ علم کا نور نہیں ہوتا، تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کے اندر گناہ شامل ہیں. اللہ کا علم انسان کے اندر فرقان سیٹ کر دیتا ہے، کرائیٹیرین سیٹ کر دیتا ہے، انسان کو صحیح غلط کی پہچان کرا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بہترین پہلو کی پیروی کرو. اور بہترین پہلو کی پیروی کب کی جائے گی؟ جب انسان کو پتا ہوگا کہ بیئر منیمم کیا ہے، اس کے بعد اعلیٰ درجہ کیا ہے، اس کے بعد احسن درجہ کیا ہے، اس کے بعد سابقون الاولون کا درجہ کیا ہے. تو اللہ کے احکامات تو جنت کا راستہ مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے آتے ہیں. اہم کام کیا ہے کہ آپ اور میں علم حاصل کریں اور اللہ کی فرما برداری کے اندر آ جائیں، تاکہ کتاب کے بہترین پہلو کی میں اور آپ پیروی کر سکیں. کوئی ایگزام اگر دینے بیٹھے انسان اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ سلیبس کیا ہے، تو وہ کبھی انسان ایگزام میں پاس ہو سکتا ہے؟ وہ انسان ایگزام میں پاس نہیں ہو سکتا. تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں میں اور آپ سرخرو ہوں، تو اس سلیبس کے بارے میں ضرور جانیے جس سلیبس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اور مجھے دے دیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا. بعد میں کیا ریگریٹ کا فائدہ ہوگا اپنی کمی کے اوپر، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا. یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. اس وقت اسے یہ جواب ملے کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، نہ کوئی ان کو نقصان پہنچے گا، نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس تو ہیں. تو جس سے امید ہوتی ہے انسان اسی کی اطاعت کرتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی ساری امیدیں اور اپنے سارے خوف اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لے. ہر چیز کا خزانہ اس کے ہاتھ میں ہے. آپ کسی انسان سے محبت چاہتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں. اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں تمام انسانوں کے دل ہیں. اللہ چاہے تو انسان کے دل کو آپ کی محبت کے لیے موڑ دے. آپ کسی سے جو ہے اس کو معاف کرنا چاہتی ہیں لیکن آپ کو ہمت نہیں مل رہی، آپ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ آپ کو ہمت دے گا.
آپ کوئی نعمت زندگی میں حاصل کرنا چاہتی ہیں، لوگوں کی طرف مت دیکھیں، تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افغیر اللہ تأمرونی، پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ عبادت تو 24/7 اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ جو انسان 24/7 اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے وہی انسان جو ہے عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ یہاں آیا تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، جاہل کون؟ جو زندگی میں اللہ کے احکامات کو نافذ نہ کرے، یہاں پر اس کو جاہل کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں جاہل ویسے کہتے ہیں جو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، جس کا غصہ جو ہے وہ آپے سے باہر اس کو کر دے۔ یہاں جس کانٹیکسٹ میں آیا ہے اسکالرز کے مطابق اس مفہوم میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہل وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو نافذ نہ کر سکے۔ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ اور شکر گزاری کا طریقہ بتا دیا گیا پہلے کہ ہر وقت اللہ کے شکر گزار رہو، نعمت ملے تو شکر گزاری، نعمت چھن جائے تو بھی شکر گزاری۔ شکر کے کئی درجے آتے ہیں، ایک درجہ شکر کا یہ ہے کہ جب انسان سے اس کی کوئی نعمت چھن جائے تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے اتنی دیر تو یہ نعمت استعمال کر لی۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو اولاد دی اور اس کی جوان اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، بہت بڑی آزمائش، لیکن اگر وہ اس کے اوپر بھی شکر کرے، کس بات کا شکر؟ کہ اللہ نے آخر مجھے اتنے سال بھی تو دیے کہ میں نے اس اولاد کو انجوائے کیا، میں نے اس کے ساتھ خوشیاں منائیں، میں نے اس کی خوشیاں دیکھیں، تو یہ شکر انسان کو صبر کرنے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے۔ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی تم بندگی بس میری کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کی ویلیو کو سمجھ نہ سکے۔ ہم نے زندگی میں اکثر اپنے لوگوں کے خوف پالے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف پال لیں تو اللہ کی قدر کرنی بھی ہمیں آ جائے گی۔ اور اللہ کی قدر انسان اس لیے نہیں کرتا کہ انسانوں سے ڈرتا ہے، اپنے ہی جیسے فقیروں سے ڈرتا ہے۔ دین کا کام سب سے پہلے انسان اپنے اوپر نافذ کرے۔ جب اپنے اوپر نافذ کرے گا اس کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اس نے کہاں اللہ کا حق دینا ہے، کہاں بندوں کا حق دینا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین کی بھی غلط انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی انسان کو پریشان نہ کرو۔ بہت اچھی بات ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ، لیکن اس کے ساتھ رول یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ حقوق العباد نبھاتے نبھاتے حقوق اللہ چھوڑ دینا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بیلنس کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیادہ تر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، اللہ کی ویسی قدر نہیں کرتے جیسی کہ ان کو کرنی چاہیے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ روایات میں آتا ہے اور اس سے معلوم بھی یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں ایک ایک کر کے سب مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ گریجولی پہلے ایک امت کو ختم کرے گا، ایک مخلوق کو ختم کرے گا، پھر دوسری مخلوق کو، پھر ایک اور مخلوق کو، پھر ایک اور مخلوق کو، یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی اور زمین کی تمام مخلوقات جو ہیں ان کو موت واقع ہو جائے گی تو اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ وہ جو خود موت کا فرشتہ ہے ان کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے اور کون رہ گیا؟ وہ کہیں گے اسرائیل علیہ السلام رہ گئے۔ اسرافیل تو سور میں منہ ڈالے کھڑے ہیں، اسرائیل علیہ السلام جان نکالتے ہیں تو وہ کہیں گے اسرائیل علیہ السلام رہ گئے ہیں اور میں رہ گیا ہوں اور اللہ آپ رہ گئے ہیں۔ تو اللہ کہے گا اسرائیل علیہ السلام کے لیے بھی موت ہے، اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ پوچھے گا اب کون رہ گیا؟ بتایا جائے گا جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے اللہ میں رہ گیا، جبرائیل اور آپ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جبرائیل کے لیے بھی موت ہے۔
جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت واقع ہو جائے گی اور اللہ باقی رہ جائے گا. الباقی کو صرف اور صرف بقا ہے، اللہ باقی رہ جائے گا. پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام کو زندگی دی جائے گی اور وہ سور میں دوسری پھونک ماریں گے تو جن مخلوقات کا حساب کتاب ہونا ہے اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر دے گا. یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کی شان اس چیز سے نظر آ رہی ہے. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. اگر انسان کو یقین ہے اس وقت کا تو انسان کو چاہیے کہ آج اپنا عمل بدل لے. اگر میں اور آپ سورج کی روشنی میں مٹیریلسٹک چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو یاد رکھیں قیامت کے دن کیا ہوگا. قیامت کے دن جو اللہ کا نور سامنے آئے گا تو اللہ کے نور کے اندر وہ سب حقیقت کھل جائے گی جو حقیقت اب تک ہماری نظروں سے دنیا میں اوجھل تھی. جیسے سورج کی لائٹ مٹیریلسٹک روشنی ہے، یہ مجھے اور آپ کو مٹیریلسٹک چیزیں دکھاتی ہے. جب اللہ کا نور اس زمین کے اوپر آئے گا، جیسے آیا کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، تو انسان کے اوپر علم الغیب واضح ہو جائے گا، عالم الغیب واضح ہو جائے گا. لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے الم یأتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس تمہارے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کرنے میں شرمندگی محسوس کی تھی، جن کے اندر تکبر تھا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کے آگے جھکنا پسند نہیں کیا، ان کا یہ ٹھکانہ ہوگا. ایروگنس کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ایروگنس یہ ہے شاید کہ انسان کم بات کرے، انسان جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ گھل مل کر نہ رہے. ہم اس کو ایروگنس تکبر سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو خاموش ہے شاید وہ متکبر ہے. ہم نے آربیٹری سٹینڈرڈ بنا لیے ہیں. اللہ نے یہاں متکبر کس کو کہا؟ اللہ نے متکبر اس کو کہا جس نے دنیا میں اللہ کی نعمتیں پانے کے باوجود اللہ کی بات نہیں مانی. اللہ کے بندوں میں شاید ہو سکتا ہے بہت پاپولر رہا ہو، لیکن دین کے نام کے اوپر اس نے لوگوں کو خود بھی دین سے دور ہوا اور لوگوں کو بھی دین سے دور کیا، تو اللہ نے اس کو متکبر کہہ دیا. جنہوں نے سوچا شاید کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہماری رسموں سے علیحدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اکانومی سے علیحدہ ہے، اللہ ہمارے فائنانس اور ٹریڈ سے علیحدہ ہے. شادی بیاہ میں کیا اللہ کی بات ماننی؟ یہ تو بہت ہماری بینیتھ دا ڈگنیٹی ہو جائے گا. شریعت پر کیسے عمل کرنا؟ جب انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنے کو شرمندگی محسوس کیا، قیامت کے دن ان کو سب سے زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور ان کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. کون سا ماحول؟ ویلکم کرنے والا ماحول. آپ کے آنے سے پہلے دروازہ کھول کر کھڑا کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہو تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے. اللہ تعالیٰ نے کیا وہاں پر ان کو کہا؟ سلام کہلوایا جائے گا، علیکم، سلامتی ہے تم پر. طب تم، شاباش، ویری گڈ، تم نے بہت اچھا کام کیا. طب تم کا مطلب ہوتا ہے ویری گڈ، بہت اچھا کام کیا، ویل ڈن، یہی تمہیں انجام ملنا تھا تمہاری محنت کا. داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. شاباشی ان کو دی جائے گی کہ تم نے جو کام کیے وہ اس نے تمہیں یہ فائدہ دیا کہ آج تم جنتوں میں داخل ہو رہے ہو. اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا اور ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. فنعم اجر العاملین، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. عمدہ اجر ہے عمدہ عمل کرنے والوں کے لیے، قربانی دینے والوں کے لیے، جہاد کرنے والوں کے لیے. تو واضح کر دیا گیا یہاں پر کہ کس کو اجر ملے گا؟ جو عمل کرنے والا ہوگا. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور پکار دیا جائے گا حمد ہے رب العالمین کے لیے. دنیا کا ڈرامہ سمجھ لیں سمٹ گیا.
ڈراپ سین ہو گیا اور عالم الغیب واضح ہو جائے گا. جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے. معلوم نہیں آپ اور میں کہاں ہوں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت والوں میں شامل فرما. سورۃ المؤمن مکی سورت ہے. سورۃ المؤمن کا آپ کو ایک نام سورہ غافر بھی ملتا ہے. اس میں آپ کو توحید فی الدعا جو ہے وہ ملتی ہے. اور سورہ مومن سے اب کچھ صورتیں ایسی شروع ہوں گی جو حامیم سے شروع ہوں گی. آپ دیکھیں گی حوامین کہا جاتا ہے ان صورتوں کو. اب سورہ مومن سے ایسی صورتوں کی تکرار آ رہی ہے جن کے شروع میں حروف مقطعات کے اندر حامیم آپ کو ملے گا. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. غافر الذنب گناہ معاف کرنے والا ہے. وقابل التوبی اور توبہ قبول کرنے والا ہے. شدید العقابی سخت سزا دینے والا ہے. ذی الطولی بڑا صاحب فضل ہے. لا الہ الا ہو الیہ المصیر کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کروا پائے گا. اللہ کی کوالٹیز بتا دی گئیں. غافر الذنب معمولی گناہ کو معاف کرنے والا. قابل التوب کبیرہ گناہ کے اوپر معافی کرنے والے کو معاف کرنے والا. شدید العقاب جب کوئی گناہ کرے اور توبہ کر کے واپس نہ پلٹے اس کو سخت سزا دینے والا. ذی الطول بڑا صاحب فضل جو اللہ کی طرف بندے پلٹیں ان کے ساتھ وہ رحمت اور فضل کے ساتھ ملتا ہے. مومن دنیا میں آن جاب رہتا ہے، ہر طرح سے اللہ کی کوالٹی کا مستحق ہوتا رہتا ہے. کبھی کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے تو اللہ کی اس کوالٹی کا، پہلی کوالٹی کا مستحق ہو جاتا ہے. کبھی پاؤں پھسل جاتا ہے اور کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو دوسری کوالٹی کا مستحق ہو جاتا ہے. اور ہر وقت اس کے اندر یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ بہت سخت حساب لینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفات بیان کر کے یہ بات واضح کر دی کہ مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کوالٹیز کا مستحق بناتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر الرٹ کر کر رکھتا ہے، آن جاب رہتا ہے. اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. جو اللہ کا نافرمان آج آپ کو بہت ایلیٹ نظر آئے، جو اللہ کا نافرمان آپ کو دنیا میں نعمتوں کو انجوائے کرتا ہوا نظر آئے، جو اللہ کا نافرمان آپ کو معاشرے میں بہت پاپولر نظر آئے، تو کبھی آپ اس کی پاپولیرٹی سے اپنے آپ کو کسی نقصان میں نہ ڈال لیں، دھوکے میں نہ ڈال لیں. اللہ نے کہہ دیا ان کے ملکوں میں ان کی چرت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا. یعنی دنیا کی ترقی اگر اللہ کی رضا کے بغیر ہے تو یہ اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو، کوئی وقت نہیں رکھتی. اور اگر دنیا کی ترقی اللہ کی رضا کے بغیر ہے تو عذاب سے پھر یہ ترقی جو ہے ان کو بچا نہیں سکتی. بتا دیا گیا دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے، عاملین کو اجر ملے گا. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل بہ جہنم ہونے والے ہیں. بتا دیا گیا جن بڑی بڑی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، چاہے ان کے اندر کتنی بھی ترقی تھی، اللہ نے ان کو غرق کر دیا، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. یہ سب جہنم میں جانے والے ہوں گے. عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. ہم بھی کہیں اللہ ہم بھی ایمان لائے اور ہم بھی آپ کی تسبیح کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اپنے آپ کو بندہ اپنے آپ کو تسبیح کرنے والوں کے اندر شامل کر لے. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے. یعنی یہ ایمان کا رشتہ ہے. فرشتے جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو لوگ دنیا میں غلطی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور ان کے گناہ کے بعد وہ شرمندہ ہوتے ہیں اور شرمندگی کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں. فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فرشتے جو ہیں ہماری تسبیح کا سکور ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ وہ خود بھی عبادت کریں اور جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی راستہ وہ جو ہے ان کے لیے واضح کرتے رہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں۔ تو بتا دیا گیا کہ فرشتے جو ہیں ان کا اور مومنین کا ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، مومن کسی بھی دور میں آئے، چاہے وہ صحابہ تھے، چاہے وہ تابعین تھے، چاہے وہ تبع تابعین تھے، آج بھی جو مومن ہوگا اس کو ان تمام مومنین سے جو ماضی میں گزر چکے ہیں ان سے ایسی ہی انسیت اور اپنائیت محسوس ہوگی جیسی کہ ان کے آپس میں کنٹمپرری لوگوں کو ہوا کرتی تھی۔ یہ ایمان کا رشتہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، یہ ہزاروں سال کا فاصلہ اس کے اندر طے ہو جاتا ہے اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کب آیا تھا اور کون کب آیا تھا۔ مومن ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، ایمان کے رشتے کے اندر بڑی مضبوطی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی جو دوستیاں ہوتی ہیں آپ کی قرآن کی کلاسز کے اندر جن خواتین کے ساتھ، وہ کتنی اچھی پرولونگڈ چلتی ہیں، نہ اس میں جھگڑے ہوتے ہیں، نہ اس میں ٹینشن ہوتی ہے، نہ اس میں لان تان ہوتی ہے، نہ اس میں کرٹیسزم ہوتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نیکیوں کے اوپر ابھارنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہی ایمان کا رشتہ انسانوں اور فرشتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے عمل میں کمی آ رہی ہے، بظاہر نیک انسان ہے، کوشش کر کے عمل کرنے والا ہے، لیکن جب اس کا پاؤں پھسلتا ہے تو یہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہمت دے، یہ گناہ کی طرف نہ جائے اور نیکی کی طرف پلٹ آئے۔ پھر جب وہ توبہ کرتے ہیں، وہی بندے اللہ کے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، تو یہ فرشتے بھی اللہ سے ان کے لیے توبہ کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے یہ فرشتے، ہم نے پڑھا ہے، اس محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں جس محفل میں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ زمین میں صرف یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہاں کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جہاں کوئی ایک فرشتہ کسی ایسی محفل کو دیکھ لیتا ہے، وہ باقیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے ہلوموا الی حاجتکم، ادھر آؤ جس کی تمہیں حاجت ہے، جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو، اور پھر یہ سب فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور روایات میں جو الفاظ آتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک کے اوپر ایک فرشتہ، ایک کے اوپر ایک فرشتہ، یہاں تک کہ اس محفل سے لے کر دنیا کے پہلے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو ہماری اس چھت سے لے کر یا ہمارے سروں کے اوپر سے لے کر پہلے آسمان دنیا تک فرشتوں نے اس جگہ کو کور کیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ فرشتے جب یہاں سے جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ یہ فرشتے بتاتے ہیں کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ اللہ کے بندے کس حال میں تھے؟ اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے؟ اسکالرز بتاتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی ابتدا کی تھی، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، تو ان فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایک ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جس کو ول پاور دے رہے ہیں، جس کو اختیار دے رہے ہیں، یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، یہ زمین کے اندر خون خرابہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ان بندوں میں سے میرے فرما بردار بھی ہیں جو ول پاور ہونے کے باوجود گناہ کی طرف نہیں گئے، جنہوں نے بائی چوائس میری بندگی اختیار کی، تو اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے جب تم نے ان کو چھوڑا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ آپ کی حمد کر رہے تھے، وہ آپ کی تمجید کر رہے تھے، وہ آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کیا ہوگا اگر وہ مجھے دیکھ لیں گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیں گے تو وہ اور زیادہ آپ کی حمد کریں گے، اور زیادہ آپ کی تسبیح کریں گے، اور زیادہ آپ کی تمجید کریں گے۔ اللہ پوچھتا ہے ما یطلبو، وہ کیا طلب کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ جنت طلب کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ، انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ کہتا ہے کیا ہوگا اگر وہ جنت دیکھ لیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ اور زیادہ کریونگ کے ساتھ جنت میں جانے والے اعمال کریں گے، اور محبت کے ساتھ جنت کی طرف پلٹیں گے، اور اپنے آپ کو ان کاموں میں انوالو کریں گے جن کاموں کے ذریعے جنت میں پہنچا جاتا ہے۔ اللہ پوچھے گا یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے بتائیں گے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کہے گا کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ، انہوں نے جہنم نہیں دیکھی۔ اللہ کہے گا پوچھے گا کیا ہوگا اگر وہ جہنم دیکھ لیں گے؟ فرشتے کہیں گے اگر وہ جہنم دیکھ لیں گے تو وہ جہنم سے دور رہنے والے اعمال کریں گے اور اس سے کئی کئی دفعہ دن میں پناہ مانگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے گواہ رہنا، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اور جب یہ فرشتوں کو یہ سننے کو ملے گا، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ جب یہ کہتا ہے کہ گواہ رہنا تم سب، میں نے ان سب کو بخش دیا، تو فرشتہ کوئی کہتا ہے، ایک فرشتہ بولے گا کہ اس میں فلاں فلاں بندہ ہے،
وہ ایسے ہی آ کے ان کے درمیان میں بیٹھ گیا ہے. مثال کے طور پر وہ علم حاصل کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا, بائی دا وے آ گیا تھا. جیسے ہم نہیں کبھی کسی کے ساتھ ایسے ہی درس میں جا کے بیٹھ جاتے, ایسے ہی کوئی بائی دا وے آ جاتا ہے, کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ چل کے تو دیکھیں ایک دفعہ کیسا ہے, ہم کہتے ہیں اچھا تمہارے کہنے پہ جا تو رہی ہوں, دل تو نہیں کر رہا, بائی دا وے ہم جا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو فرشتے کہیں گے اس میں فلاں فلاں بندہ ہے, اور وہ کون ہے بندہ؟ الخطا, بہت گناہ گار ہے, اور وہ تو اپنی کسی حاجت کے لیے ان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا تھا, وہ علم حاصل کرنے آیا بھی نہیں تھا. اللہ کہتا ہے گواہ رہنا میں نے اس کو بھی بخش دیا, اس لیے کہ جو علم حاصل کرنے والے لوگوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتا. تو اتنا انسینٹیو ہے علم والی محفلوں کے اندر بیٹھنے کا. یہ فرشتے آپ کے اور میرے حق میں دعائیں کرتے ہیں. یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ یہ فرشتے, مثال کے طور پر ہم ریگولر یہاں پر آ رہے ہیں, ہم روٹین کے طور پر یہاں پر آ رہے ہیں, فرشتے بھی آپ کی اور میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. اگر کوئی کسی دن نہیں آتا تو کیا کرتے ہیں فرشتے اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں جو فلاں آیا کرتا تھا وہ کیوں نہیں آیا, اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں. اگر اس کو کسی کام میں مصروف دیکھتے ہیں تو اس کام میں اس کی مدد کرتے ہیں, اور اگر اس کو بیمار دیکھتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو صحت دے دے. اتنا تو آپ کے اور میرے لیے فرشتوں نے اپنا آپ جو ہے اللہ کے کہنے پر موجود کیا ہوا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے فرشتے دعاؤں کے لیے موجود ہوتے ہیں, آپ کی اور میری مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں, اور آپ اور میں نیکی کرنے سے غافل رہ جائیں. اتنا رحمان رب جس نے آپ کی اور میرے لیے ایسی مخلوق کو بھی مددگار بنا دیا جو مخلوق مجھے اور آپ کو نگاہوں سے نظر بھی نہیں آتی, پھر بھی آپ اور میں جو ہیں اس ایمانی رشتے کو محسوس نہ کر سکیں. تو آگے آتا ہے وہ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب, تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے, بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے. اے ہمارے رب, اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولادوں میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے. تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے, اور بچا دے ان کو برائیوں سے. آپ کے اور میرے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور یہاں پر یہ بات آ گئی کہ ان کی بیویوں کو اور ان کے والدین کو اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو جنت میں پہنچا دے. اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ روایات میں کیا آتا ہے کہ اگر پوری فیملی کوالیفائی کر جائے گی جنت کے لیے, مثال کے طور پر والدین بھی کوالیفائی کر گئے, اولاد بھی کوالیفائی کر گئی, تو ان میں سے جو ایک جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر ہوگا, وہ اللہ سے سفارش کر کے اپنے باقی گھر والوں کو بلا سکتا ہے کہ اللہ میرے باقی گھر والوں کو بھی ایلیویٹ کر دے, ان کو بھی اوپر لے آ, ان کے درجے بھی بلند کر دے. تو اگر آپ اپنے خاندان میں کسی کو دیکھتی ہیں, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کی بہو, آپ کی بہن, کوئی رشتہ دار, آپ کا بھائی, آپ کا شوہر, آپ کسی کو دیکھتی ہیں جو دین میں آگے نکل رہا ہے, جو دین میں زیادہ وقت لگا رہا ہے, جو دین میں زیادہ علم حاصل کر رہا ہے, جو دین میں جہاد کر رہا ہے, جو دین میں قربانی دے رہا ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا اپنے خاندان میں ایک خاتون کو جنہوں نے پہلے دوپٹہ اوڑھنا شروع کیا, پھر دوپٹے اوڑھنے کے بعد انہوں نے اپنا عورہ کور کرنا شروع کیا, عورہ کور کرنے کے بعد انہوں نے پورا حجاب پہن لیا, برقع اور عبایا پہن لیا, اس کے بعد وہ ایک قدم اور آگے بڑھی, انہوں نے نقاب پہن لیا. تو کیا چاہیے باقی خاندان والوں کو؟ ان کی سپورٹ بن جائیں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہی ایک خاتون, یہی ایک مرد جو خاندان میں علم میں آگے اور عمل میں آگے نکل رہا ہے, دین میں جہاد اور قربانیاں دے رہا ہے, کیا پتہ قیامت کے دن یہی ایک انسان ان کو جنتوں میں ایلیویٹ کرنے کا ذریعہ بن جائے. تو اپنی اولادوں کے قدم مت کھینچیں, ان کے دامن نہ گھسیٹیں اگر وہ علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, اگر وہ عمل کرنے کے لیے دنیا سے آگے بڑھ کر دین میں جاتے ہیں, تو آپ ان کی ٹانگیں گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو پیچھے نہ بٹھا لیں, ان کے دامن سے پکڑ پکڑ کر ان کو نہ کہہ دیں کہ دیکھو تم ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہو, دیکھو تم ٹو مچ عمل کر رہے ہو. اللہ یہ نہیں کہتا, یہ مت کریں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ہو سکتا ہے لیونگ سٹینڈرڈ کو ان کے ذریعے بڑھوا دے, کیا پتا ان کی آج کی قربانی آپ کو اور مجھے جنت میں بلند درجہ دے دے. تو اگر کوئی آپ کو اپنے خاندان میں ایمبیشیس نظر آتا ہے اور وہ ایمان کی ترقی کے ساتھ منازل طے کر رہا ہے, تو اس کو آگے سے آگے جانے دیں, وہ آپ کے اور میرے لیے جو ہے مددگار ہوگا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, جہاں کوئی خاندان میں عورت پردہ کرنا شروع کرتی ہے ہم اس کو ننجا کہنے لگ جاتے ہیں, اور ننجا تو اب ذرا آبسولیٹ ہوتا جا رہا ہے, اب ہم اس کو برقع ایونجر کہنے لگ جاتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں تو نئے نئے نام نکالنے کا اور نئی نئی ٹرمینالوجیز دینے کا شوق ہے نا. تو اب تو یہ معاملے ہو گئے, جہاں کوئی لڑکا جو ہے 18 سال کا 20 سال کا داڑھی رکھ لیتا ہے, اس کو کہتے ہیں اللہ تم بالکل بکرا لگ رہے ہو. کتنا زیادہ ڈسکریجمنٹ ہے اس کے لیے, اتنا ڈسکریج کیا اس کو کہ کیا پتا اس کا آپ کے الفاظ کی وجہ سے عمل کرنے کا دل ہی اٹھ جائے. تو جو آگے بڑھ رہا ہو اس کو آگے بڑھنے دیں.
اللہ نے کہا جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ فرق کیا ہے؟ آج مجھے اور آپ کو اللہ کا وہ غصہ نظر نہیں آتا۔ آج مجھے اور آپ کو اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کا کتنا زیادہ حق مار دیا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ استغفار کا بلینک چیک جو تھا اس کی ڈیٹ تو ایکسپائر ہو گئی، اب تو یہ پہنچ گئے اللہ کے پاس، موت آ گئی، اب واپسی کی اگر یہ خواہش کا اظہار کریں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں۔ توبہ کی اللہ سے اگر یہ اب اجازت چاہیں گے بھی اب بھی اس کی توبہ کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ ڈیٹ چلی گئی۔ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا والا ہو۔ وما یتذکر الا من ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، پلٹنے والا ہو۔ تذکر کی بات آئی ہے، وما یتذکر، آپ کو بتایا تھا قرآن کا علم حاصل کرنے کے 2 لیول ہیں، ایک ہے تذکر، بالکل بیسک لیول ہے، تذکر کے لیول پر قرآن آسان ہے، نصیحت کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، اور دوسرا لیول ہے تدبر کا، تدبر کے لیے اس قرآن کی زبان کے اندر آپ کو غوطے لگانے ہوتے ہیں، محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے ہر انسان کو تذکر کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، اور یہاں بتا دیا گیا کہ جو تذکر کرتا ہے یعنی اس قرآن کی طرف بار بار پلٹتا ہے، بار بار اس قرآن سے گائیڈنس لینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ بھی جو ہے اس کو اچھا سبق دے دیتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بس اے رجوع کرنے والو، اب ان سے کہا جا رہا ہے جو تذکر کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں کیا کرو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، تم اسٹیڈ فاسٹ ہو جاؤ، تم دین پر جم جاؤ، اللہ سے بڑھ کر یاد رکھو تمہارا کوئی مخلص نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے کوئی مخلص نہیں ہے جو اپنے آپ کا دعویٰ کرے کہ میں تمہارا زیادہ ہمدرد ہوں، کوئی گائنیکولوجسٹ زیادہ ہمدرد نہیں ہو سکتی جو کہے کہ میں تو اس پیشنٹ کی محبت میں اس کو ٹرمینیشن کا کہہ رہی ہوں، اور اکثر گائنیکولوجسٹ یہ کہتی ہیں کہ ہم تو اس پیشنٹ کو کسی مینٹل ٹراما سے بچانے کے لیے، مثال کے طور پر اگر اس کا بچہ ہینڈی کیپڈ ہے جو اس کے الٹرا ساؤنڈ سے پتا چل رہا ہے، ہم تو اس عورت کو اس کے مینٹل ٹراما سے بچانے کے لیے، آگے زندگی میں مشکلات سے بچانے کے لیے اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بچہ ٹرمینیٹ کر دو۔ کیا وہ ڈاکٹر اس لمحے یہ کلیم کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے بڑھ کر اس پیشنٹ سے محبت کرتی ہے، یا وہ اللہ سے بڑھ کر اس پیشنٹ کی ہمدرد ہے؟ یاد رکھیں ٹرمینیشن اس صورت میں بھی نہیں ہو سکتی اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈائیگنوز ہو جائے کہ وہ ہینڈی کیپڈ ہے، اور یہ آپ کے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ہینڈی کیپ بچہ ہو تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اس کی ٹرمینیشن کر دی جائے۔ اگر کوئی لیتھل چیز ہے کہ جو ماں کے لیے ڈینجرس ہے وہ کیس الگ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے، آج کل تو تھیلیسیمیا کا آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے تھیلیسیمک پیدا ہوگا تو ڈاکٹرز کہتے ہیں اس سے بجائے اس کے کہ آپ تھیلیسیمک بچہ پیدا کریں آپ اس کو ابورٹ کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کتنے کیسز میرے اور آپ کے سامنے ہیں، گو کہ سائنس بہت ترقی کر گئی لیکن اللہ سے آگے تو نہیں ہے۔ کتنے کیسز آپ کے اور میرے سامنے ہیں جن ماؤں کو کہا گیا کہ ان کے بچے ڈی فارمڈ ہیں، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ پوری کمپلیٹلی ہیلدی نہیں ہے، تو وہ اپنا بچہ ٹرمینیٹ کر دیں۔ انہوں نے اللہ کا سہارا تھاما، اللہ سے نا امید نہیں ہوئی، دعائیں کی، گڑ گڑائیں، اور اللہ نے ان کو صحت مند اولاد دی۔ آپ کے بھی علم میں کتنے لوگ ہوں گے، میرے بھی علم میں کتنے لوگ ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اور یہاں بتا دیا کہ اللہ ہی کو خالص کرو اپنے لیے، اللہ کے دین کو خالص کرو، ادعوا اللہ، صرف اللہ کو پکارو اور کسی کو نہ پکارو۔ جب تمہیں لگے کہ دنیا کی کوئی اور چیز، کوئی اور سورس تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف دیکھو۔
خواہ تمہارا فیل جو ہے وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. وہ کہاوت ہے جو کہتے ہیں ماں سے زیادہ جو چاہے، جو یہ کلیم کرے کہ ماں سے زیادہ میں آپ کو چاہتی ہوں، وہ پھاپا کٹنی کہلائے. ماں سے زیادہ کوئی بھی نہیں چاہ سکتا. اسی طرح اللہ سے بڑھ کر اپنے بندوں کا ہمدرد اور کوئی نہیں ہو سکتا. بتا دیا گیا جو یہ دعویٰ کرے وہ تمہارا دشمن ہے. رفیع الدرجات، وہ کیا ہے؟ بلند درجوں والا، مالک عرش ہے. اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے. لینذر یوم الطلاق، ملاقات کا دن. طلاق یہ تا والا ہے. جو ڈائیورس ہوتا ہے وہ تو کے ساتھ ہوتا ہے. طلاق یہ ہے طلاق. ملاقات کا دن یوم الطلاق. اسکالرس کہتے ہیں کس چیز سے ملاقات ہوگی؟ اسکالرس کہتے ہیں اس دن بندہ جو ہے اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا. بندہ انبیاء سے ملاقات کرے گا. بندہ رسولوں سے ملاقات کرے گا. بندہ اپنے انجام سے ملاقات کرے گا. بندے کی تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے. لینذر یوم الطلاق، ملاقات کا دن. طلاق یہ تا والا ہے. جو ڈائیورس ہوتا ہے وہ تو کے ساتھ ہوتا ہے. طلاق یہ ہے طلاق. ملاقات کا دن یوم الطلاق. اسکالرس کہتے ہیں کس چیز سے ملاقات ہوگی؟ اسکالرس کہتے ہیں اس دن بندہ جو ہے اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا. بندہ انبیاء سے ملاقات کرے گا. بندہ رسولوں سے ملاقات کرے گا. بندہ اپنے انجام سے ملاقات کرے گا. بندے کی ملاقات اپنی روح سے ہوگی. جسم کی ملاقات روح سے ہوگی. پھر بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرے گا اور اپنے دوستوں سے ملاقات کرے گا. وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد القہار کی. کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. جب ہم اللہ کی دو صفات کو اپنے ذہن میں ہر وقت رکھتے ہیں، الرحمن الرحیم، تو یاد رکھیں وہ رحمان رحیم اپنی جگہ ہے، وہ سریع الحساب بھی ہے. بہت تیزی سے اور بہت سختی سے حساب لینے والا ہے، باریک بینی سے حساب لینے والا ہے. یہاں پر الفاظ آئے عربی زبان میں آیت نمبر 17 میں، لا ظلم، کوئی ظلم نہیں ہوگا. جیسے آپ سورہ بقرہ میں پڑھتی ہیں لا ریبہ، کوئی شک ہے ہی نہیں. جیسے آپ کلمے میں پڑھتی ہیں لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں. آپ کہتی ہیں جب آپ تلبیہ پڑھتی ہیں آپ کہتی ہیں لا شریک، کوئی شریک ہے ہی نہیں. یہ ایبسلیوٹ نیگیشن آتی ہے. اللہ تعالیٰ حساب لینے میں جب تیز ہے تو اللہ اپنی اس صفت کے ساتھ پہلے یہ بات واضح کر رہا ہے کہ یہ چیز یاد رکھنا، اللہ ظلم کسی پر نہیں کرے گا. اسی لیے اللہ نے اپنے آپ کو سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین ڈکلیئر کیا ہے. مالک یوم الدین، جس دن جزا کے سزا کے صحیح صحیح ناپ تول کے ساتھ جو ہیں فیصلے کر دیے جائیں گے، سکیلز دے دیے جائیں گے. جو انسان جو ڈیزرو کرتا ہوگا اس کو وہ مل جائے گا. تو یہ یاد رکھنا کہ جب تم یہ پڑھو کہ اللہ سخت ہے حساب لینے میں، تو یہ بھی جان لینا کہ وہ ایسا جج ہے جو ظلم نہیں کرتا کسی پر. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے. قرآن کیوں ڈراتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا مزاج کیا ہے؟ قرآن چاہتا ہے یہ ڈر انسان کو عمل میں دوڑا دے. فور وارنڈ از فور آرمڈ. جس نے پہلے سے اپنے آپ کو تنبیہ دے دی وہ اپنے آپ کو تیار بھی کر لے گا. ہم بچوں کو کیوں ڈراتے ہیں؟ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہارا نقصان ہوگا، تم پاس نہیں ہوگے. انہی کو نقصان سے بچانے کے لیے ڈراتے ہیں. آپ چھوٹے بچوں کو کیوں ڈراتی ہیں کہ بیٹا کوئی بھی آئے اور کہے کہ تمہارے پاپا بلا رہے ہیں، آج ڈرائیور نہیں آیا، آج تم میرے ساتھ چلو تو مت جانا؟ کیوں ڈراتے ہیں بچوں کو؟ ہم کہتے ہیں بچوں کسی سے ٹافی لے کے نہیں کھانا، کوئی تمہیں کھلائے تو. کیوں ڈراتے ہیں بچوں کو؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کو کسی نقصان سے بچانا. تو اللہ کے رسول سے جب کہا جا رہا ہے کہ ان کو قیامت کے دن کے بارے میں ڈرا دیجئے، مقصد ہے ان کو پہلے سے وارن کر دیجئے، کہیں یہ کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں. مقصد یہ ہے کہ یہ اپنا عمل درست کر لیں. کون سا دن ہوگا وہ جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ سے کھڑے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا، نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے گی. اللہ نگاہوں کی چوری سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں انذار کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ نے بتا دیا وہ دن کیسا ہوگا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. پینک سچویشن ہوگی. جیسے دنیا میں پینک سچویشن ہوتی ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے, ہم اپنا ہی فون نمبر بھول جاتے ہیں. تو جب ایسی پینک سچویشن ہوگی جو جہنم کی پینک سچویشن ہوگی, جو روز محشر کی پینک سچویشن ہوگی, ہم اپنے دوستوں کو بھول جائیں گے. بھول جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ سامنے میری دوست کھڑی ہے. بھول جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ سامنے میری بیٹی کھڑی ہے. معلوم ہوگا, لیکن پینک اتنا ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی. تو قرآن نے انذار کیوں کیا ہے؟ تاکہ آپ اور میں عمل پر دوڑ پڑیں. کس دن کے انتظار میں ہیں؟ کیا اس دن کے انتظار میں ہو جس دن جہنم تمہاری آنکھوں کے سامنے کھول دی جائے گی؟ اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاکھ فیصلہ کرے گا. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں, وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں, مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا. یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. انہ قوی شدید العقاب. ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا, مگر انہوں نے کہا ساحر ہے, کذاب ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے سب لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو. مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی. یعنی ان کی اس کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زندگی دی, اور زندگی بھی ایسی دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون ہی کے محل میں جو ہے پرورش پائی. وقال فرعون, اور ایک روز فرعون نے اپنی درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے, میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو. مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. کیا دین؟ وہی دین جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں. تمہارا طریقۃ المثلی, تمہارا شاندار کلچر تباہ کر دے گا. دین کا مطلب یہاں پر یہ ہے تمہارا آئیڈیل کلچر جو ہے اس کو بدل دے گا, اس کو پولیوٹڈ کر دے گا. یہاں پر یہ بات واضح کی گئی, اور پہلے بھی کئی مقامات پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں وہ کسی ایک کو نیکی پر چلتا دیکھتے ہیں تو ان کو انسیکیورٹیز ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ دل کے اندر تو ہر کوئی اللہ کو جانتا ہے نا, لیکن زبان سے اقرار کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس لیے کوئی ایک نیک عمل شروع کرتا ہے, لوگ اس کو کتنا کرٹیسائز کرتے ہیں, اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جو بیچارہ ایک نہیں 10 نیکیوں پر عمل کر رہا ہے, اگر وہ 11ویں نیکی پر عمل نہیں کرتا تو لوگ اس کو اسی طرح سے کرٹیسائز کر کے اس کو ڈی مورلائز کرتے ہیں. اس نے بھی یہی طریقہ انداز اپنایا کہ کیا ہوگا, اکیلے ایک موسیٰ علیہ السلام نہتے جن کے پیچھے نہ قوم کھڑی ہے, جن کے ساتھ نہ فوجیں موجود ہیں, صرف ایک ان کے پاس ان کا عصا ہے اور ایک ان کا ید بیضہ ہے, اور اس کو دیکھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا طریقہ بدل دے گا, یہ تمہارا کلچر بدل دے گا. یہ کس کا روب ہے؟ یہ حق کا روب ہے جو اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں پر ڈال دیتا ہے. وقال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے. مبلغ بن کر تبلیغ کر دی, اور مبلغ کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سارا توکل اللہ پر ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہا کہ میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا, اس نے کہا میں نے اپنے اور تمہارے رب پر بھروسہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ اس سے جاتے جاتے بھی اپنی تبلیغ کا ہر حق ادا کر رہے ہیں, اور یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اپنے رب پر یقین ہے. ہر دائی کے اندر یہی یقین موجود ہونا چاہیے. جب آپ کسی دین کے عمل کے اوپر آ جائیں, آپ چلتی پھرتی دائی بن گئی. ہم سب شیخ نہیں بن سکتے, ہم سب اسکالر نہیں بن سکتے, ہم سب مفتی نہیں بن سکتے. ہم میں سے ایک ایک دائی ہے, اور دائی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے کمرے میں بیٹھے ہیں, ساؤنڈ سسٹم آئے, سب میرے سامنے آ کے بیٹھ جائیں اور پھر میں تبلیغ کرنا شروع کروں. آپ چلتی پھرتی دائی ہیں دین کی, چلتی پھرتی دین کا ریپرزنٹیٹر ہیں. اپنی زبان سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے معاملات فہمی سے, اپنے رشتے نبھانے سے آپ اور میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں ایز اے دائی. تو دیکھ لیں کہ آپ کے اور میرے اعمال کے اندر کنوکشن ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے, یا آپ اور میں امبیرس مسلم بن کر اس معاشرے کے اندر چلتے پھرتے ہیں.
اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا۔ اب 2 رکوع آپ کو ملیں گے، ایک مومن انسان کی تقریر اس میں آئے گی۔ کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو ضرور ہی تم پر آ جائیں گے۔ یعنی بتا دیا گیا کہ اس نے کھڑے ہو کر تبلیغ کر دی، اور سیکولر مائنڈ رکھنے والے لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس نے تبلیغ کی، اور یہی چیز جو ہے یہ اسلام کا ریوائول لے کر آتی ہے۔ جب انسان یہ نہ دیکھے کہ کن میں کھڑے ہو کر تبلیغ کر رہا ہے، بلکہ انسان یہ دیکھے کہ اس کے رب نے اس کو کیا کہنے کا حکم دیا ہے۔ تبلیغ کا مادہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھا ہے۔ انسان کو اپنی اپنی کوالٹیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی بھی خاندان میں رہتی ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں میں اس خاندان میں تبلیغ نہیں کر سکتی، یہاں لوگ میری بات نہیں سنیں گے، یہاں تو سب کے مائنڈ ہی الٹے ہیں، یہاں تو کوئی دین کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اس شخص کو دیکھیں، سیکولر مائنڈ کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں اس نے کھڑے ہو کر اسلام کا ریوائول کر دیا۔ اور یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ہمت تھی، بندہ مومن تھا، اس کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ حدیث کے مطابق اگر 4 چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر ہیں تو یہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہیں، اور ان 4 چیزوں میں پہلی ہے امانت۔ امانت آپ کے اور میرے پاس بھی امانت ہے، کلمے کی امانت، خود بھی عمل کریں، اوروں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ دوسری چیز ہے سچائی، قرآن کی سچائی، قرآن کا حق ہونا، اس کو دنیا کے سامنے لے آئیں اور اپنے عمل میں بھی لے آئیں۔ تیسری چیز ہے اخلاق، اپنا اخلاق ایسا بنا لیں کہ جو آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے قریب تر کر دے۔ اور چوتھی چیز ہے حلال کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر صرف یہ 4 چیزیں تمہارے پاس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، مجھے خوف ہے، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح، عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ بتا دیا گیا کہ یہ کھل کر دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، اور یاد رکھیں دین کی تبلیغ کرنے والا یہ بات جانتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر۔ آپ کو اور مجھے تبلیغ کرنی ہے، آپ کو اور مجھے لوگوں کو حق بتانا ہے، آپ کو اور مجھے لوگوں کو قرآن کی خوبصورتی سے آشنا کرنا ہے، آپ کو اور مجھے لوگوں کا قرآن کا معجزہ ہونا بتانا ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور اے میری قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد اور فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ یہ ڈر رہا ہے نا، بار بار کہہ رہا ہے انی اخافو انی اخافو۔ ڈر انسان کو عمل میں دوڑا دیتا ہے، ڈر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، ڈر انسان کو سنت کی اہمیت کی حقیقت یاد دلا دیتا ہے۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کا کوئی رسول ہرگز نہ آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کی دعوت اہل فرعون میں عام تھی، اس لیے کہ آپ جانتی ہیں کہ اہل فرعون جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے بعد ہی آئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی تعلیمات ان میں موجود تھی۔ جب تک یوسف علیہ السلام روایات میں آتا ہے زندہ رہے، یہ لوگ ان کی باتوں پر شک کرتے رہے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو رسول مان لیا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم نیک لوگوں کی تعلیمات، ہم نیک لوگوں کی زندگیاں دیکھتے ہیں اور ہم ان کی بات ماننے سے انکار کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان سے علم حاصل نہیں کرتے، اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے لیے تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں، خوب ان کی تعریفیں کرتے ہیں، خوب ان کی برسیاں مناتے ہیں، خوب ان کے ڈیتھ ڈے جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔
اس طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبعوث ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ یاد رکھیں ٹھپا کب لگتا ہے، سٹیمپ کب لگتا ہے؟ جب انسان خود ہدایت کے دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود دروازہ نہیں کھولتا، وہ دروازہ ہی سیل ہو جاتا ہے۔ فرعون نے کہا، اے حامان، ہمارے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور براہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگو، اتبعونی، میری بات مانو، اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ یا قومی، اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی۔ جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دے دیا جائے گا۔ قرآن صرف اور صرف آپ کو اور مجھے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے نہیں رہنا۔ قرآن مجھے اور آپ کو باہر نکل کر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو اپلائی کرنا ہے۔ یہ اپلائی کریں گے تو جنت کے باسی بنیں گے، اور اللہ نے یہاں پر اوپن اینڈ چھوڑ دیا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو نیک عمل کرے گا اللہ اس کے لیے بے حساب رزق دے گا۔ اور نیک عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا، اور نیک عمل کرنے کے بعد اس کو ہر جگہ اپلائی کرنا، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ آپ کے ہاں موت کا موقع ہو، چاہے وہ آپ کے ہاں کسی بھی خوشی کا سیلیبریشن کا موقع ہو، ہر جگہ پر اس کو اپلائی کیا جائے گا تو اللہ بے حساب رزق دے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، یعنی ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ بظاہر جو دنیا میں بڑے سیٹلڈ نظر آتے ہیں، نہ ان کو اصل میں دنیا میں کوئی حقیقت ملی مقام کے طور پر اور نہ آخرت میں ملے گی۔ اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی میں ایکسٹریم پر چلے گئے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں اپنی حدیں توڑ دیں، حدیں پھلانگ لیں، اللہ بھی ان کو ایکسٹریم پر جا کر جہنم کا عذاب دے گا۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ کفر کی ٹرمینالوجی اگر کفر کے خلاف استعمال کی جاتی ہے تو لوگ بعض دفعہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ریلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہاں پر دعوت دی، اور اس نے کیا کہا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، پکا ایمان ظاہر کرتا ہے یہ جملہ انسان کا۔ جب انسان، یاد رکھیں، تبلیغ کرنے کھڑا ہوگا اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، تو بیک لیش آئے گا، اور جب بیک لیش آئے تو آپ یہ جملہ اپنے ذہن میں پکا کر لیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور آپ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اس جملے کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھیں اور اس جملے کی تکرار اپنی زبان سے کریں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہر کام اللہ کے سپرد کر دیں، ہر کام، اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا، شادی بیاہ، موت کا موقع، بیماری، خوشیاں، غم، ہر موقع پر انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اس نے بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اور اس نے حق بیان کرنے میں کسی قسم کی کمی نہ بیان چھوڑی، بلکہ اپنا حق ادا کر گیا۔ آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں چلیں، اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے اس سب سے اس کو بچا لیا۔ یہ فائدہ تھا اللہ کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنے کا، کہ اللہ نے اس کو بیک لیش سے بچا لیا، حق پر تھا۔ اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح شام وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا،
اسکالرز کے مطابق یہ آیت جو ہے یہ قبر کا عذاب ظاہر کرتی ہے، اس لیے کہ یہاں آیا ہے کہ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. ابھی تو جنت اور دوزخ کے معاملے ہوئے نہیں، ابھی تو روز محشر قائم نہیں ہوئی. اسکالرز کے مطابق عالم برزخ کا یہاں پر ذکر ہے کہ قبر کے عذاب کے اندر ان کے اوپر روز جو ہے قبر جو ہے آگ کا گڑھا بن جاتی ہے. اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو. دیکھیں دوسری بات آ گئی، قیامت کی گھڑی جب آ جائے گی تو ایک عالم برزخ بتا دیا گیا اور دوسرا قیامت کا بتا دیا گیا. جو لوگ عالم برزخ کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں ان کو آپ سورہ مومن کی یہ آیت بتا سکتی ہیں اور کسی تفسیر سے ان کو پڑھا کر سمجھا بھی سکتی ہیں. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا. پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے، ایک دن کم کر دے بس. وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آئے تھے؟ رسول بھی تو اس لیے آئے تھے کہ تمہیں عذاب سے دور کر دیں، جہنم سے دور کر دیں، گناہوں سے دور کر دیں. وہ کہیں گے ہاں. جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اس کے اوپر بھی ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، اس سوچ کے ساتھ بھی کہ ہم دعا مانگیں گے بھی تو بھی قبول نہیں ہوگی. یہ ہمارا حال ہو گیا اب. یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کی کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. فاصبر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے. واستغفر لذنبک، اپنے قصور کی معافی چاہیے. وسبح بحمد ربک، اور بالعشی والابکار، اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے. حقیقت یہ ہے جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہے اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے اور وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں. بس اللہ کی پناہ مانگ لو اور وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. لا ریبہ، کوئی شک ہے ہی نہیں، ایبسلیوٹ نیگیشن آ گئی کہ اللہ تو قیامت کو قائم کر کے رہے گا چاہے تم اس کے بارے میں کسی بھی طرح کے خیالات اور اپنے بارے میں اپنی من پسند تھیوریز بنا لو، اللہ کو تو قیامت لا کر ہی لانی ہے. تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. عبادت کا مراد یہاں پر اسکالر کا مطلب ہے عبادت یہاں دعا کو کہا جا رہا ہے. دعا مانگنا، دعا مانگنے سے انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو انسان شرک سے بچ جاتا ہے اور دعا مانگنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی امیدیں اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے دعا مانگنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کب سے دعا مانگ رہی ہوں اللہ قبول ہی نہیں کرتا، میں تو دعا مانگ مانگ کر تھک گئی، اللہ سنتا ہی نہیں. تو دعا مانگ کر انسان کو امید کا دامن تھام لینا چاہیے، امید کے ساتھ اللہ کی طرف رہنا چاہیے. حدیث کا مفہوم آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر بکت والی کوئی چیز نہیں ہے. تو دعا مانگنے کی شدید ترغیب ہے کہ انسان اپنی حاجت کو پرسونیفائڈ کر دے، اپنی حاجات کو پرسونیفائڈ کر کے اس کے اپنے سامنے لے آئے اور اللہ سے دعا مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے. آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت کا اصل ایسنس ہے، عبادت کی اصل روح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمان فارسی سے حدیث
موجود ہے جس کا مفہوم آتا ہے قضا کو یعنی موت کو دعا کے سوا جو ہے اور کوئی چیز نہیں ٹال سکتی. تو دعا کا خاص اہتمام کریں. رمضان کا جاتا ہوا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، تاک راتیں ہیں، آپ کے اور میرے آخری روزے چل رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ساتھ خیریت اور ایمان کے ساتھ اگلا رمضان نصیب فرمائے. لیکن اس رمضان سے ایسے نکلیں کہ اپنے پچھلے گناہوں کو ساری معافی مانگ کر اللہ سے اور پھر نکلیں. اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آپ اور میں سیکھ لیں اور خوب دعائیں مانگیں. حدیث سے بہت سے اوقات ثابت ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو تو احادیث سے ان مواقعوں کو یاد رکھیں جن مواقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آج جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن کے اندر ایک استجاب الساعہ آتی ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں جواب دیتے ہیں دعاؤں کا اور دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جمعے کے دن آپ دعائیں کریں. اسی طرح افطار سے پہلے کا وقت جو روزے دار کا ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. شب قدر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. بارش برستے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. بیمار کی دعا قبول کی جاتی ہے. والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے اور مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے. تو اتنے مواقع ہیں آپ کی اور میرے لیے. آپ جب اپنے گھر سے نکل کر یہاں کے لیے آتی ہیں تو ہم بھی تو سب مسافر ہی ہوتے ہیں. یہ بھی تو سفر ہے، اس کو بھی تو سفر کہتے ہیں. آپ ویکیشنز پر جاتی ہیں اور ویکیشنز پر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں کہ ہم اپنی ویکیشنز میں جس میں ہم سفر پر ہیں، سفر صرف یہ نہیں جتنی دیر آپ جہاز کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، سفر اس وقت تک آپ کا ہے جب تک کہ آپ اپنے گھر واپس نہیں پلٹ آتی، آپ سفر کی حالت میں رہتے ہیں. آپ ویکیشنز پر ہیں، آپ جو بھی انجوائے کر رہے ہیں ویکیشنز کے اندر، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگیں. ہمیں پتہ ہے ہماری نمازوں کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے تو کم سے کم ہم دعائیں مانگ کر اللہ کے ساتھ اپنا سہارا جو ہے وہ تھامے رہیں. اور آپ یہاں آتی ہیں، آپ دعائیں مانگتی رہیے. جب انسان گھر سے نکل کر جاتا ہے، آپ اسکول جاتی ہیں اپنے بچوں کو لینے کے لیے، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، یہ سب سفر میں ہوتے ہیں، سب مسافر ہیں. آپ اپنے گھر کے عیش و آرام سے نکلی اور آپ جو بھی کرنے نکلیں اور جب تک آپ واپس نہیں آ گئی آپ حالت سفر میں تھی، چاہے آپ کتنی ہی کمفرٹیبل جگہ پر کیوں نہ گئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو مواقع بتا دیے ہیں، آپ اور میں ضرور ان مواقعوں سے دعائیں مانگیں. دعاؤں کی کتابیں خریدیں، مسنون دعائیں، قرآنی دعائیں یاد کریں. اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو بہت اجر ملے گا. جو مسنون دعاؤں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع الفاظ ہیں وہ اتنے زیادہ کنسائز ہیں کہ آپ اور میں تو الفاظ ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اور ہمیں دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا. کبھی کبھی ہم ہاتھ اٹھا کر بس بیٹھے رہتے ہیں، ہونٹ بھی نہیں ہلاتے، اتنے لتھارجک ہو رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کیا مانگے. پر دل میں اتنے جذبات ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا پہلے کون سا مانگو. اب اس کے بعد یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کون سا مانگو، پتہ چلا دماغ ہی تھک جاتا ہے. پھر کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو سب پتہ ہے نا، پلیز سب قبول کر لیں. فارغ ہو جاتے ہیں. تو جب کبھی ایسی حالت آئے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دعا مانگنا چاہ رہی ہیں لیکن آپ کا دل جو ہے وہ آپ کے دماغ کے ساتھ دعا مانگنے کے لیے سنکرنائز نہیں ہو رہا، بہترین طریقہ آپ کوئی دعاؤں کی کتاب اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے اور آپ قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں مانگنا شروع کر دیجئے. آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو خود بخود اس سے شرح صدر ہوگا اور آپ دعا مانگنے کے اندر انوالو ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. اور بہت سی کتابیں مل جاتی ہیں. ایک کتاب آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے جب بھی آپ گھر سے نکلیں، چاہے آپ گروسری کرنے نکل رہی ہیں، چاہے آپ بچوں کو اسکول سے لینے جا رہی ہیں، چاہے آپ کسی پارٹی میں جا رہی ہیں، ایک کتاب دعاؤں کی چھوٹی سی آپ کے ہینڈ بیگ میں ہونی چاہیے. کبھی آپ ٹریفک میں سٹک ہو جائیں تو آپ اس میں پڑھنا شروع کر دیں. اب تو موبائل فونز کے اندر بھی ایپس آ گئے جس میں دعائیں ہوتی ہیں، تو آپ بڑے آرام سے اپنے موبائل فون سے بھی پڑھ سکتی ہیں. لیکن بہرحال موبائل فونز ہر جگہ پر، ایسی جگہ پر کبھی ٹریفک سٹک ہوتا ہے کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہو رہے ہوتے موبائل فون نکال کر پڑھتے ہوئے کہ کوئی پتہ چلا سنیچ کرنے ہی آ گیا. دعا پڑھتے پڑھتے پتہ چلا کہ ایک اور آزمائش آ گئی. تو دعاؤں کی کتاب ہاتھ میں رکھیں، اس سے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور ایک دعاؤں کی کتاب اپنی نماز کی جگہ پر رکھیے. جس جگہ آپ نماز پڑھتی ہیں ایک دعاؤں کی کتاب اسی آس پاس کہیں ٹیبل پر، کہیں سائڈ ٹیبل پر، کسی کیبنٹ پر آپ کی ہونی چاہیے تاکہ ہینڈی رہے. ادھر آپ نے نماز پڑھی، ادھر آپ دعا مانگنا شروع کر دیں. اس لیے سورہ مومن کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس میں توحید فی دعا سکھائی گئی ہے بندے کو. اور انسان جب دعا مانگے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس دعا کا اثر اس کے جسم پر نظر آنا چاہیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، جب تم دعا مانگو تو رو،
اپنے گناہوں پر رو، اللہ سے جنت مانگتے ہوئے رو، اللہ سے جہنم کا جو تمہیں عذاب تمہیں سوچو اس کو سوچ کے رو. اور جو انسان جب روتا ہے جہنم کے خوف سے روتا ہے اور جو اس کے چہرے سے آنسو گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو کبھی جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا. تو روئیں. اور اگر کبھی رونا نہ آئے تو اللہ کے رسول نے کہا رونے والی شکل ہی بنا لیں. نہیں رونا آتا، اکثر رونا نہیں آتا، اور اس بات پر بھی اتنا غصہ آتا ہے کہ آنکھیں بالکل خشک ہو جاتی ہیں. آپ رونا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو رونا نہیں آتا، تو ایسے میں کیا کریں، رونے والی شکل بنا لیں. جب آپ رونے والی شکل بنائیں گی تو آپ کے جسم کے اوپر وہ اثرات نظر آئیں گے، ایک خاص کیفیت طاری ہوگی. تو ہو سکتا ہے ہمیں سچ مچ رونا ہی آ جائے. ویسے ہمیں جلدی رونا آ جاتا ہے نظریں دیکھ کے لوگوں کی. اس نے مجھے بہت بری نظر سے دیکھا اور سارا دن روئے جا رہے ہیں اور آنسو ٹپکائے جا رہے ہیں، اور اماں پوچھ رہی ہیں بیٹا کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا، بس نہیں پوچھیں، اور روئے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں. اماں پوچھ رہی ہیں بیٹا بتا دو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، اور رو رو کے ہلکان بھی ہو رہے ہیں. کوئی ذرا سی جو ہے ایسی نظر سے دیکھ لے کہ آپ حجاب پہن کر گئیں پہلی مرتبہ، یا آپ نقاب لگا کر گئیں پہلی مرتبہ، اور آپ کی فرینڈز نے آپ کو ایسا گھور کے دیکھا کہ آپ کو تو لگا کہ آپ کے تن بدن کے اندر بجلیاں دوڑ گئیں. اور اس کے بعد پھر جو آپ گھر آ کر روئی ہیں، پتہ نہیں میں کیا لگ رہی تھی، پتہ نہیں میرا مذاق اڑا رہے تھے، پتہ نہیں میرے پیچھے کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہمیں ان باتوں پر رونا آتا ہے. رب کا کلام سن کر رونا نہیں آتا، قرآن سن کر رونا نہیں آتا، قرآن تلاوت کیا جاتا ہے ہمیں رونا نہیں آتا، قرآن ہمارے سامنے آیات کی شکل میں کھل رہا ہوتا ہے ہمیں رونا نہیں آتا، دعائیں مانگتے ہوئے ہمیں رونا نہیں آتا. تو بہت زیادہ اپنے ایمان کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو، سمجھ نہیں آتی ہے، سنتے نہیں ہو، انٹلیکٹ استعمال نہیں کرتے ہو، اپنے گرے میٹر سے اپنی عقلوں کو نہیں جگاتے ہو. اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا. وصورکم فاحسن صورکم، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ صورت بنائی. تو کبھی کسی کی شکل کو دیکھ کر یہ مت کہیں اس کی شکل کتنی پیاری اور میری شکل اتنی بیکار. نہ یہ کہیں، نہ کسی کی شکل پر کمنٹ کریں، نہ اپنی شکلوں پر کمنٹ کریں. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کی آنکھیں آپ کے لیے بہترین ہیں، آپ کی ناک آپ کے لیے بہترین ہے، آپ کے بال آپ کے لیے بہترین ہے، آپ کی آئی بروز آپ کے لیے بہترین ہیں. اللہ نے کہا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری صورت بنائی ہے اور بہت ہی پیاری بنائی ہے. ہم کہتے ہیں ہم آئی بروز بنانا چھوڑ دیں گے تو ہماری شکلیں اتنی بری لگیں گی. نہیں لگیں گی، چھوڑیں تو اللہ کی خاطر، دیکھیں تو کر کے، ہمت تو پکڑیں، ارادہ تو کریں. اللہ کہہ رہا ہے. کس نے بنائی ہیں آپ کی آئی بروز بتائیں؟ آپ کی امی نے، آپ کی ساس نے، آپ کی نند نے؟ آپ کی نند نے آپ کی آئی بروز بنائی ہوتی تو کیسی بنائی ہوتی سوچیں. آپ کی نندوں نے نہیں بنائی، آپ کی جٹھانی دیورانیوں نے نہیں بنائی، اللہ نے بنائی ہے. اور اللہ نے آپ کے لیے بہت اچھی بنائی ہے، آپ پر سوٹ کرتی ہیں. اور اب تو سائنس بھی اس بات کو پروف کر رہی ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز بہت پرومیننٹ ایک تصویر پھرتی رہتی ہے کہ اگر آپ اپنے آئی بروز کے بال پلگ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو برین کی نروز ہیں بہرحال وہ ڈیمیج ہوتی ہیں. پتہ نہیں اس کا کوئی انہوں نے اوتھینٹک سورس تو نہیں دیا نیچے اس ریسرچ کا، لیکن کچھ نہ کچھ تو کنیکشن ہوگا. آخر اللہ نے منع کیا ہے تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن چیزوں سے منع کر کے گئے ہیں ان سب کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں. سائنس وقت کے ساتھ ساتھ ان کو واضح کر دے گی تو مجھے اور آپ کو یقین آ جائے گا، اور سائنس واضح نہیں کرے گی تو آپ اور میں یقین نہیں کریں گے. اللہ نے کہا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہیں بنایا ہے تو اپنے اوپر کبھی بھی کمپلیکس کا شکار نہ ہونا. جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے. وہ کائنات کا رب وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الحمدللہ رب العالمین، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اپنے نظام زندگی کو اس کے لیے خالص کر کے تو دیکھو، اس کے لیے آگے قدم بڑھا کر تو دیکھو. بار بار آپ کو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اس صورت میں مل رہا ہے. اللہ کے لیے مخلص بن کر تو دیکھو.
اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرو، اپنے کردار کو اللہ کے لیے خالص کرو، اپنی عادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرو. ایسی عادتیں بنا لو جو اللہ کو پسند آئیں. ایسے شب و روز گزارو، ایسے شب و روز گزارو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوں، تو تم خود بخود اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ گے. اے نبی، ان سے کہہ دو مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو. ایسا مضمون پہلے بھی آ چکا ہے. انسان کا لائف سائیکل اس سے پہلے بھی ڈسکرائب ہو چکا ہے. مراد کیا ہے؟ انسان آخرت کی زندگی کے لیے اس دنیا میں جیے، اس دنیا کو گزارے آخرت کمانے کے لیے. کثرت کی دوڑ انسان کو غفلت میں مبتلا نہ کر دے، ورنہ یہاں کی عمر جو ہے وہ تو آپ کو اور مجھے اس وقت لگ رہی ہے بہت لمبی کثیر. اللہ نے کیا کہا ہے سورہ تکاثر کے اندر؟ الہاکم التکاثر، کثرت کی دوڑ نے تم کو غفلت میں ڈالے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. تو دنیا کے پیچھے چلیں گے تو اپنی عقل کے پیچھے جائیں گے تو کبھی بھی اللہ کے لیے فرما برداری نہیں رکھ سکتے. اللہ نے کہا ہے لعلکم تعقلون، عقل سے کام لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے انسان کے منہ کی لالچ، انسان کے منہ کو کوئی چیز دنیا کی لالچ جو ہے وہ بھر نہیں سکتی. انسان تو ہر وقت ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش کرتا ہے. انسان کے منہ کی لالچ کو صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. جب قبر میں چلے جائیں گے پھر ہی آپ کا اور میرا یہ ٹیمپٹیشنز کا سلسلہ ختم ہوگا. وہی ہے زندگی دینے والا، وہی ہے موت دینے والا. وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں. یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. ثم فی النار یسجرون، پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھو گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے. اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا ثابت کر دے گا. ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے. فبئس مثوى المتکبرین، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے. فاصبر ان وعد اللہ حق، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے. اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو. ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنکِرُونَ، پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں. قوم عاد کے لیے آتا ہے بہت لمبے چوڑے تھے، بہت ہیوج سائز کے تھے. جب بھی پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش خراش کے اس کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے. دیکھیں آپ اس وقت کوئی کرینز تھی، کوئی بلڈوزر تھے اس ٹائم پر. تو قوم عاد کے لوگ جو آتے ہیں وہ روایات میں آتا ہے بہت لمبے چوڑے لوگ تھے.
ہائٹ بہت لمبی تھی، بہت لمبے چوڑے تھے. جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیرے میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. جس کے دل کے اندر مذاق ہوتا ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں، مستہزئون جو ہوتا ہے، اللہ اسے ہدایت نہیں دیا کرتا. اور یہ بات انسان سمجھ لے، اللہ نے قوموں کے اندر پیغام بھیجا، قوموں کے اندر پیغام رسولوں کے ساتھ بھیجا. اگر کتاب کو بغیر رسول کے سمجھنا ممکن ہوتا تو اللہ نے صرف کتابیں نازل کر دیتا. اللہ کے لیے کیا مشکل کام تھا؟ جیسے ہم فوٹو کاپی کرا کے ایک چیز کو کتنی جگہ بانٹ دیتے ہیں. اللہ چاہتا تو ہر فرشتہ آپ کے اور میرے دل کے اوپر قرآن نازل کر کے چلا جاتا. کیوں اللہ نے رسول بھیجے؟ تاکہ وہ رسول پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کا بتائیں، اس کی ایکسپلینیشن بتائیں، اس کو عمل میں کر کے دکھائیں، اور رسول کی بات بھی وحی کا حصہ بنائی جائے. ہم جانتے ہیں قرآن وحی جلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور سنتیں وحی خفی، وہ بھی وحی کا حصہ ہیں، ان کو ہم اس سے کاٹ نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور انبیاء کو بھیجا. تو اللہ نے جتنی بھی کتابیں بھیجی، کوئی بھی کتاب بغیر رسول کے نہیں آئی. ہاں ہو سکتا ہے کوئی رسول بغیر کتاب کے آئے ہوں، لیکن جن کو کتاب دی گئی ان کو ساتھ میں رسول دیے گئے تاکہ وہ اپنے لیے ان کو رول ماڈل بنا لیں اور اپنے عمل کو بدلیں. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے، ہم نے مان لیا اللہ واحد لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے. انسان کا معاملہ یہی ہے. انسان دنیا میں غفلت میں پڑھ کر رسولوں کا انکار کرتا ہے، رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا شروع سے انسانیت کا یہ شیوا رہا. جہاں موت کو سامنے دیکھتا ہے وہاں معافیاں مانگنے لگتا ہے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے، ہم نے مان لیا اللہ واحد لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے. انسان کا معاملہ یہی ہے. انسان دنیا میں غفلت میں پڑھ کر رسولوں کا انکار کرتا ہے، رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا شروع سے انسانیت کا یہ شیوا رہا. جہاں موت کو سامنے دیکھتا ہے وہاں معافیاں مانگنے لگتا ہے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہے گا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے خسارے سے محفوظ رکھے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اور میرے لیے قرآن لے کر آئے ہیں، ہم اس قرآن کو من و ان اسی طرح ان سے لیں جس طرح آپ اور میں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ صبح اٹھتی ہوں تو سانس مجھے آتی ہے آکسیجن کی مدد سے. ہم اسی طرح ان سنتوں پر عمل کریں جن سنتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے معاملے میں 3 اسکول آف تھاٹس ہمیشہ سے رہے اور آج بھی ہیں. ایک، جنہوں نے صرف اللہ کے رسول کو ایک میسنجر سمجھا. نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا کام بس ایک ڈاکیے والا تھا کہ پیغام ادھر سے لے کر ادھر پہنچا دیتے. دوسرا اسکول آف تھاٹ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے جو عمل کرنے کا اسوہ تھا وہ ٹائم باؤنڈ تھا. جب تک آپ حیات تھے اس وقت تک آپ کو فالو کیا جانا تھا. ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے. اور تیسرا اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو مانتا ہے، جس کے اندر ہم سب اللہ کی رحمت سے شامل ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے وہی جلی قرآن کی شکل میں اللہ کے رسول کو دی، اور وہی خفی سنتوں کی شکل میں، اعمال کی شکل میں رسول اللہ کو دی. اور اللہ کے رسول رہتی دنیا تک قابل عمل، قابل تقلید ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتی دنیا تک آخری انسان جو ہے اس کو اسوہ بنا کر ان کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسولوں کی بھی قدر کرنے والا بنائے اور ان کے پیغامات کی بھی قدر کرنے والا بنائے. سورۃ حامیم السجدہ. سورۃ حامیم السجدہ کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. اب دیکھیں ایک اور سورت آپ کو حامیم سے شروع ہوتی ہوئی مل گئی. حروف مقطعات میں حامیم آ گئے. حوامین کہا جاتا ہے ان تمام سورتوں کو جو سورہ مومن سے شروع ہوتی ہیں، اور حروف مقطعات میں ان کے اندر حامیم آتا ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں. عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے. قرآن عربی زبان ہی میں عربی ہے، باقی سب قرآن کی ترجمانی ہوتی ہیں. اور اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا فائدہ اسی کتاب میں ہے کہ تم اس قرآن کو سیکھو اور اس سے علم حاصل کرو. اللہ نے بتا دیا، حقیقت کو کھول دیا. آپ دیکھیں لوگ آخر 4-5 زبانیں سیکھی جاتے ہیں. ہم مسلمان، ہم پاکستانی بڑے آرام سے، ہم لوگوں کی مدر ٹنگ جو ہے وہ انگریزی تو نہیں ہے لیکن بڑی اچھی سی انگریزی بول ہی لیتے ہیں. بچے ہمارے جو ہیں ان کی تو شاید لگتا ہے کہ مدر ٹنگ انگریزی ہی ہے، ان کو اردو کے لفظ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، وہ سوچ اردو میں رہے ہوتے ہیں اور ٹرانسلیٹ اس کو جو ہے، سوچ انگریزی میں رہے ہوتے ہیں اور ٹرانسلیٹ اس کو جو ہے وہ اردو میں کرتے ہیں. آپ بچوں سے کہیں لپسٹک کا تو کہتے ہیں میں نے لپسٹک پہن لی. کوئی لپسٹک پہنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو انگریزی سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے لپسٹک پہن لی. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اللہ نے انسانوں کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے کہ انسان ایک سے زیادہ زبان سیکھ سکتا ہے. بڑے آرام سے انسان 4 سے 5 زبانیں جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. مگر انسان کب 4 سے 5 زبانیں سیکھتا ہے؟ جب اس کو پتا ہو کہ کس زبان کے سیکھنے میں میرا کتنا فائدہ ہے. کسی کو مڈل ایسٹ جا کر جاب کرنی ہو تو پھر وہ عربک لینگویج کے کورسز کر کے جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کے جاب کرنے میں ان کو آسانی ہو. کسی کو سعودی عرب جا کر جاب کرنی ہو تو عربی زبان سیکھ کر جائے گا. کسی کو اگر فرانس جا کے جاب کرنی ہے تو وہ فرینچ جو ہے اس کو سیکھے گا. کسی کو کینیڈا جانا ہے تو بھی وہ فرینچ سیکھے گا اور انگریزی سیکھے گا، اس لیے کہ وہاں دونوں زبانیں چلتی ہیں. تو انسان جس چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے وہ سیکھ ہی لیتا ہے. ہماری میٹس اگر وہ انٹیریئر کے علاقے سے آئی ہوں اور اردو زبان نہ بولتی ہوں تو اپنے فائدے کے لیے وہ زبان سیکھ ہی جاتی ہیں. تو انسانوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم انسان بھی اللہ کے کلام کی زبان کو سیکھ سکتے ہیں، اس کلام کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کلام کے سمجھنے میں ہی مجھے اور آپ کو قرآن کا نزول اپنے دل پر ہوتا ہوا محسوس ہوگا. اس لیے کہ بہرحال جو ترجمہ ہوتا ہے، چاہے انگریزی کا ہو، چاہے اردو کا ہو، چاہے کسی بھی زبان کا ہو، وہ کچھ پرسنٹ ایسنس دے رہا ہوتا ہے عربی زبان کی آیات کا. آپ کے سامنے 3 اگر جو لائنز لکھی ہوں، ایک میں لکھا ہو الحمدللہ رب العالمین، ایک میں اس کا اردو کا ترجمہ، ایک میں اس کا انگریزی کا ترجمہ لکھا ہو، تو ان تینوں میں قرآن کہاں ہوگا؟ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ؟ کس لائن میں؟ فرسٹ لائن میں قرآن ہوگا. اگر کسی نے کوئی کتاب چھاپ دی جس میں صرف قرآن کا ترجمہ ہے، اب اس کو قرآن نہیں کہا جا سکتا، وہ قرآن کی ترجمانی ہے، ٹرانسلیٹریشن ہے. بائبل کسی بھی زبان میں بائبل ہوتی ہے، قرآن صرف عربی زبان میں قرآن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس عربی زبان کے قرآن کو سمجھو، اس کا علم حاصل کرو، جو بشارت بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے. مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس کی روح گردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے. کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے. تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے. حجاب کا مطلب کیا ہے؟ اسکالرز کے مطابق حجاب کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ الگ ہے، تمہارا مائنڈ سیٹ الگ ہے. ہمارا مقصد زندگی کا کچھ اور ہے، تمہارا کچھ اور ہے. ہمارا جو ہے لائف سٹائل الگ ہے، تمہارا لائف سٹائل الگ ہے. اور حقیقت بھی ہے، ایک دنیا والا ہے اور ایک دین والا ہے. ان دونوں کے درمیان حجاب تو ہے. ایک کا مقصد دنیا کمانا اور ایک کا مقصد آخرت کمانا ہے. دنیا والے لوگ جو ہیں وہ قرآن سن کر قرآن سے فرار حاصل کرتے ہیں، اور دنیا والے لوگ جو ہیں جب قرآن سنتے ہیں اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، یا سنتے بھی ہیں تو عمل میں لے کر نہیں آتے. جبکہ دین والے لوگ جو ہیں وہ قرآن سنتے ہیں اپنا عمل بدلنے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. تو دل کے بہانے ہوتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ قرآن بڑا مشکل ہے، اس دین پر آنا بڑا مشکل ہے، آج کل یہ ممکن نہیں ہے کہ اس احکامات کے اوپر عمل کیا جائے. اللہ نے یہاں بتا دیا کہ ان کے درمیان ایک حجاب حائل ہو جاتا ہے، اصل میں وہ خود ہی ماننا نہیں چاہتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو، اس سے معافی چاہو. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. کیا ہے ان کا اجر؟ جنت، ہمیشہ رہنے والی جنت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کا اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے. اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے، اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک مہیا کر دی. اسکالرز کے مطابق جو قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن میں بنایا،
فی ستتی ایام آتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا بریک اپ دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بریک اپ کر کے بتا دیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور کتنے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا. اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک مہیا کر دی ہے، یعنی فوڈ سائیکل. اللہ نے کائنات میں جو فوڈ سائیکل بنا دیا ہے، چھوٹے جانور جو ہیں ان کو بڑے جانور کھا جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے؟ اللہ کا نظام ہے، ایک ٹھیک اندازہ ہے. ہر ایک کو کوئی دوسری مخلوق کھا جاتی ہے. ہاں صرف انسان ایسی مخلوق ہے جسے کوئی نہیں کھاتا. تو انسان کو فکر کس چیز کی ہے کہ فوڈ شارٹیج ہو رہی ہے؟ اللہ نے تو دنیا میں اتنی فوڈ کی مقدار انسانوں کے لیے جو ہے وہ مہیا کر دی ہے. جتنے آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر چوہے ہیں، مینڈک ہیں، مکھیاں ہیں، تتلیاں ہیں، مچھر ہیں. کبھی یہ لوگ فیملی پلاننگ کرتے ہیں؟ آپ نے سنا ہو کہ جو چوہوں کی طرف سے ایک پیمفلٹ چھوٹا سا پڑا ہوا ملا انگوٹھے کے سائز کا، پتہ چلا ایک پیمفلٹ چھپا ہوا تھا، چوہوں کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا کہ اب فیملی پلاننگ کریں، اس لیے کہ اب خوراک ملنا بہت کم ہو گئی ہے، لوگوں نے ڈسٹ بنز استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو اتنا زیادہ پیدا کیا وہ اس چیز کا نہیں سوچتی ہے، حالانکہ اس کو دوسرے کا خوراک بننا ہے. اور وہ انسان جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو مسخر کر دیا، وہ فیملی پلاننگ کی فکر کرتا رہتا ہے. وہ اس فکر میں رہتا ہے کم بچے ہوں تاکہ خوشحال گھرانہ ہو. ہماری تو انڈوکٹرینیشن اس طرح کر دی گئی، کم بچے خوشحال گھرانہ. حالانکہ فرما بردار بچے خوشحال گھرانہ ہوتا ہے، چاہے ایک ہو چاہے 5 ہو. فرما بردار ہوں گے تو آپ کے گھر میں سکون ہوگا. ایک بھی بچہ گھر میں نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے تو گھر کا سکون تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میرے لیے ریسورسز کھول دیے ہیں. آج جو مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر فیمائن نظر آتا ہے، قحط نظر آتا ہے، جو مجھے اور آپ کو بہت سے ملکوں کے اندر فوڈ شارٹیج نظر آتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمین کے پاس خوراک دینے کے لیے بہت کیپیسٹی آج بھی موجود ہے. جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ زمین جو ہے اس وقت کتنی آبادی ہے دنیا کی؟ 7.5 بلین ہے، شاید 7.5 بلین دنیا کی آبادی ہے. اور جیولوجسٹ بتاتے ہیں یہ جو پلانٹ ارتھ ہے اس کے اندر 80 بلین کو خوراک مہیا کرنے کی اس وقت کیپیسٹی موجود ہے، خود بتا رہے ہیں. اور یہ اس وقت مجھے اور آپ کو فیمائن اور قحط اور فوڈ شارٹیج کیوں نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ یہ پولیٹیکل ویپن کے طور پر فوڈ کو ہتھیار بنایا گیا ہے. ہم سب جانتے ہیں یورپین کنٹریز کے اندر ڈیری پروڈکٹس کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے سمندر کے اندر. کس لیے؟ تاکہ وہ جب مارکیٹ میں آئیں گی تو ان کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ پروڈکٹ آنے کی وجہ سے کم نہ ہو جائے. کتنی پروڈکٹس ہیں جن کی کلٹیویشن نہیں کی جاتی، کتنے لینڈ ہیں جہاں پر کلٹیویشن کی اجازت نہیں ہے، جہاں سینکشنز لگی ہوئی ہیں، پولیٹیکل سینکشنز لگی ہوئی ہیں. آپ کے پاکستان کا کتنا علاقہ ہے جس کے اوپر آپ کلٹیویشن نہیں کر سکتے؟ آپ کے تھرڈ ورلڈ میں چلے جائیں اور علاقوں کے اندر اور ملکوں کے اندر، وہاں پر آپ کلٹیویشن نہیں کر سکتے. تو یہ سب یہ وجہ ہے کہ فوڈ کو پولیٹیکل ویپن بنایا گیا ہے. اللہ نے تو اس زمین کو بہت زیادہ مال دیا ہے خوراک کی شکل میں، اللہ نے بہت اس زمین کو مال دیا ہے مائنز کی شکل میں، لیکن انسان جو ہے اس کو ایکسپلور کر کر اپنے فائدے کی چیز نہیں بناتا. اور جب انسان نے یہ سمجھا کہ انسان اپنا خود خالق اور مالک ہے، جب انسان کا عقیدہ باللہ کمزور پڑا، تبھی انسان نے اپنی اپروچ ایسی کرنا شروع کر دی کہ ہم کھلاتے ہیں اپنی اولاد کو، ہم پہناتے ہیں اپنی اولاد کو، ہم ڈالتے ہیں سکولز میں اپنی اولاد کو، ہم بھیجتے ہیں اولاد کو یونیورسٹیز میں. آج اللہ مجھ سے اور آپ سے رزق لے لے تو کون پہنچائے گا ہماری اولادوں کو وہاں تک؟ اللہ ہے الٹیمیٹ سورس جس کے ذریعے سے رزق آپ تک آتا ہے اور آپ کے ذریعے آپ کی اولادوں تک جاتا ہے. تو رازق اللہ کو سمجھیں. پھر اللہ نے کہا سب کچھ 4 دن میں ہو گیا. اللہ نے جو چیز دنیا کی بنانی تھی وہ 4 دن میں بنا دی. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، جس کو آج آپ کاسمک ڈسٹ اینڈ گیس تھیوری کے نام سے سائنس میں پڑھتے ہیں. یعنی گیسز بھی جو ہیں وہ اللہ کی فرما بردار ہیں. اللہ نے ہر گیس کو سرٹن پروپورشن کے ساتھ کائنات میں رکھ دیا ہے. تو انسان سے بھی ایسی ہی فرما برداری درکار ہے جیسی کہ فرما برداری کائنات کر رہی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف ایلیمنٹس اس دنیا میں رکھے ہیں. کاربن ایک سرٹن کمبینیشن کے ساتھ آکسیجن سے ملے گی تو کاربن ڈائی آکسائڈ بنے گی. ہائیڈروجن ایک سرٹن کوانٹٹی میں آکسیجن سے ملے گی تو H2O پانی بنے گا. جس طرح کائنات کے ایلیمنٹس، کائنات کی ایک ایک مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، اسی طرح سے ہم انسانوں کو اللہ کا فرما بردار بننے کی ضرورت ہے. اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جا،
کیسے اللہ نے کہا توأن او کرہن، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو، دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تو جس طرح کائنات فرما بردار ہے، اسی طرح ہم انسانوں کو بھی اللہ کا فرما بردار ہونے کی ضرورت ہے، اور فرما برداری کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا کلام سنے، اور کلام سننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان وقت نکالے۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ سب دیکھو اور جانو، سائنس کا علم حاصل کرو اور جانو، اپنے رب تک پہنچ جاؤ اور دیکھو تمہارا رب کتنا مہربان ہے۔ وہ چاہتا تو تمہارے سروں کے اوپر ایک ڈارک اندھیرے والا آسمان بنا دیتا، لیکن اس نے تمہاری ایستھیٹک سینس کا بھی خیال رکھا۔ اس نے اس کے اندر ستارے چمکا دیے، اور ستارے بھی صرف اور صرف زینت نہیں ہے، بلکہ شیطانوں کو مار بھگانے کا سامان بھی ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ فإنا بما ارسلتم به کافرون، ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے اپنی عقل کو کرائے کا وکیل بنایا ہوا تھا، جنہوں نے اپنی عقل کو اپنے قلب سلیم کے انڈر نہیں کیا تھا، اس کی گائیڈنس میں نہیں دیا تھا، جن کی عقل جو تھی وہ تابع تھی ان کی خواہشات کے۔ اگر اپنی عقل کو روح کے تابع رکھتے تو بات کو سمجھ جاتے، اگر ان کا دل سلیم ہوتا تو یہ سب چیزیں ان کو اپنے فائدے کے لیے محسوس ہوتی، لیکن انہوں نے کہا ان سب کائنات کے معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی کہ ہمیں تو کوئی معجزہ ہی نظر نہیں آیا، کوئی فرشتہ ہی نہیں آیا۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ جس کو مقام مل جاتا ہے دنیا میں، یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ اس کے اندر تکبر کیا آتا ہے؟ ہماری پلاننگ، ہماری اسٹریٹجک پلاننگ، ہماری ڈیولپمنٹل پلاننگ، ہمارا کریڈٹ، ہماری محنت، ہمارا ہارڈ ورک، ہماری ڈیڈیکیشن، اور اللہ کی ضرورت ان کو لوگوں کو اپنے روزمرہ کے معمول میں نہیں نظر آتی، تو ناؤذ باللہ ان کو اللہ ڈسپینسیبل لگنے لگ جاتا ہے، نوڈنگ ایکنالجمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ ایسے مختال اور فخور کا اللہ نے بھی کیا انجام کیا؟ تاریخ گواہ ہے۔ ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے، وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رہے سمود، تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا ہی پسند کیا۔ تھے تو آنکھوں والے مگر اندھے بنے رہے، جاگ تو رہے تھے لیکن سوتے رہے۔ یاد رکھیں سوتے ہوئے کو جگانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو جاگ رہا ہو اور غفلت میں ہو اور ہدایت کو ٹھکرا چکا ہو، اس کو جگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھیں، اللہ نے ان کو سینسز دیے تھے، اللہ نے ان کو چوائس دی تھی، لیکن انہوں نے بائی چوائس گمراہی قبول کی، تو اللہ نے بھی پھر ان کو اسی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیا۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔ کون روک رکھا جائے گا؟ انسان کے مرتے ہی یاد رکھیں انسان کے اعمال جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ دنیا جو ہے یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کی دنیا ہے، آپ میں سے جنہوں نے اکاؤنٹ پڑھا ہے، اور دنیا کے اندر ڈیبٹ کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، کریڈٹ اصل میں انسان کے سامنے آخرت میں آئے گا۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب یہ دشمن دوزخ کے سامنے گھیر لائے جائیں گے اور ان کے اگلے پچھلوں کو ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔ پھر جب وہ سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم ان پر گواہی دیں گے۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ دنیا میں ہاتھ پاؤں ہمیں اپنے نوکر لگتے ہیں، اصل میں یہ ہمارے سپائز ہیں جو ہمارے خلاف اللہ کے ہاں جا کے گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنے کانوں سے کیا غلط سنا، ہم نے اپنے آنکھوں سے کیا غلط دیکھا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا غلط کام کیا۔ امیجن کریں کہ آج جو چیزیں مجھے لگتی ہیں کہ میں ان کو ڈکٹیٹ کرتی ہوں کہ جو میں کہتی ہوں یہ کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ میرے اگینسٹ کریں گے۔
قیامت کے دن آپ کی کھال بھی آپ کے اگینسٹ بولے گی، آپ کی اسکن بھی آپ کے اگینسٹ بولے گی. تو انسان اپنے اعضاء سے اس دن بات بھی کرے گا. یہ بات بھی اس سے واضح ہو گئی. حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے گناہ کرنا ہی ہے تو دنیا میں کسی ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ سکے. کہاں جائیں گے؟ اگر کسی ایسی جگہ اپنے آپ کو سمجھ کر چلے بھی گئے تو اپنی اسکن تو اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے، اپنے ہاتھ پاؤں تو اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے. یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ کتنا حیرت ہوگی ان لوگوں کو. وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی. انسان نے سوچا بھی نہ تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن سے محفوظ رکھے جس دن ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو سارا جسم زبان سے کہتا ہے، زبان سے پناہ مانگتا ہے اگر تم سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تم نے غلطی کی تو یاد رکھنا ہم سب کے اوپر اس کا عذاب آئے گا. تو انسان اپنی زبان کو تھام کر رکھے، انسان اپنے الفاظ کو تھام کر رکھے، انسان اپنے کانوں سے وہ سنے جو شریعت نے حکم دیا ہے، انسان اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کرے جو الفاظ اس کو اللہ کے قریب کریں، نہ کہ وہ الفاظ اس کو جہنم کے قریب کریں. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا. انسان دنیا میں اللہ سے اپنے آپ کو چھپانے کا دعویٰ کر سکتا ہے لیکن اپنے جسم سے نہیں چھپ سکتا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. آخرکار ان پر وہی عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں جانے والے لوگ تھے. بتا دیا گیا کہ آپ کو یہاں کی روک ٹوک فائدہ دے جائے تو یہ بڑی کامیابی ہے، یہاں کا قرآن کا علم آپ کو گناہوں سے روک جائے تو یہ بڑی کامیابی ہے. وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو اور شاید کہ اسی طرح تم غالب آ جاؤ. یعنی یہاں بات بتائی گئی کہ شیطان کیا کرتا ہے. شیطان کی کیونکہ اپنی قرآن سے جان جاتی ہے تو شیطان لوگوں کو قرآن سے بدگمان کرتا ہے، چاہتا ہے کہ لوگ قرآن کو سنیں نہیں. جب لوگ قرآن سننا چاہتے ہیں تو شور شرابے کی طرف ان کی اٹریکشن جو ہے وہ لے جاتا ہے. جیسے کفار جب مسلمان نمازیں پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے تو تالیاں پیٹا کرتے تھے، شیطان کی باتوں میں آ کے کرتے تھے تاکہ لوگ ڈسٹریکٹ ہو جائیں. شیطان بھی آپ کو اور مجھے اسی طرح قرآن سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے. آپ قرآن لے کر بیٹھیں گی، فون بج جائے گا، اب جا کے آپ نے فون اٹھایا قرآن بند کے تو پتا چلا رانگ نمبر تھا، بڑا غصہ آئے گا پھر آپ کو. اب پھر قرآن لے کے بیٹھیں گی، پتہ چلا ایک میسج آئے گا، اب پھر قرآن لے کر بیٹھیں گی، کوئی اور ڈسٹریکشن ہوگی. تو یہ شیطان کرتا ہے. پہلا کوشش کیا کرتا ہے کہ انسان قرآن سن نہ سکے. پھر جب انسان قرآن سننا شروع کر دیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے کہ یہ ڈالتا ہے انسان کے اندر کہ انسان قرآن سن تو لے لیکن انسان کو اس سننے کا فائدہ نہ ہو، یعنی انسان کو عمل سے دور کر دیتا ہے. اور یہ شیطان کی چال ہے جس کے اندر شیطان جو ہے اپنے بندوں کو ٹریپ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. لوگوں کو خوشخبری کا مستحق نہیں بننے دیتا، لوگوں کو انذار سے اپنا عمل درست نہیں کرنے دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو اور مجھے کہہ کے گئے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو اللہ کے بندے قرآن سے جڑ کر رہتے ہیں، اللہ کے بندے شیطان کی باتوں میں نہیں آتے. شیطان جو آپ کا اور میرا گھروں سے قرآن سننے کے لیے نکلنا مشکل بنا دیتا ہے، اللہ کے بندے اس کے بہکاوے میں نہیں آتے. آپ دیکھیں قرآن حفظ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، احادیث کے اندر قرآن حفظ کرنے کی بڑی فضیلت آتی ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن بندے سے کہے گا کہ جو قرآن تمہارے دل میں محفوظ ہے وہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جو اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی اپنے درجے انسان بلند کراتا جائے گا. ہم میں سے ہر ایک تو قرآن حفظ نہیں کر سکتا،
تو اسکالرز نے وہاں پر یہ بات کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جنت کے بلند درجے چاہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ آپ بھی جنت میں قرآن پڑھتی جائیں اور آگے سے آگے چڑھتی جائیں، تو وہ کہتے ہیں اگر آپ حفظ نہیں کر سکتے تو کم سے کم قرآن کی آیات کا مفہوم اپنے دل میں بسا لیں، کہ آپ قرآن کے مفہوم کی آیات کے ساتھ پڑھتی جائیں، کیا پتہ اللہ اپنی شان رحیمی سے آپ کے درجات بلند کر دے۔ تو دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو شیطان کی چالوں سے دور رکھے اور ہم اس قرآن کے لیے محنت کرنے والے بن جائیں۔ آپ دیکھیں آج قرآن کے اوپر شدت کا حملہ ہے، شدت کا، کفار کی طرف سے بھی حملہ ہے، شیطان کی طرف سے بھی حملہ ہے۔ آج پریسٹ جو ہیں وہ قرآن جلا رہے ہیں، تو جو پریسٹ قرآن جلا رہے ہیں وہ ایک انسان کا ایفرٹ نہیں ہے۔ سامنے آپ کو جو اسکرین پر نظر آتا ہے انسان، وہ ایک نظر آتا ہے، در پردہ بیک سٹیج بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے دلوں کا بغض ہے کہ وہ قرآن سے اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ اور میں قرآن سے لوگوں کا ایسا بغض دیکھیں، ایسا گرج دیکھیں، شیطان کا ایسا گرج دیکھیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کا اور میرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اور مجھے اور زیادہ قرآن کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ آپ کو اور مجھے قرآن کا اخلاق اپنا لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ جو قرآن کا اخلاق تھا وہ رسول اللہ نے اپنے اوپر اپلائی کر کے دکھایا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی ایسا بننا ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے لیے واقعی مسلم بنا دے۔ وہ کسی نے واقعہ سنایا ویسٹ کا کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ مسجد میں کچھ نان مسلم لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کا قرآن چاہیے، ہمیں اس کی کاپی چاہیے، ہم اسے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو قرآن دے دیا۔ 2-3 دن کے بعد وہ واپس آئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ قرآن نہیں چاہیے، وہ قرآن چاہیے جس پر آپ لوگ عمل کرتے ہیں۔ وہ قرآن کون سا ہے؟ تو کفار سازشوں کا توڑ کیسے ہوگا جب مسلمان اس قرآن پر ویسا عمل کریں گے جیسا عمل اس قرآن پر کیا جانا چاہیے۔ اللہ نے تو شکوہ کیا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ نے تو کہا ہے قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن آپ نے اور میں نے اس مائنورٹی کے اندر آنا ہے جو قرآن پر عمل کرے۔ آپ نے اور میں نے کفار کی سازشوں کا توڑ کیسے کرنا ہے؟ جلاؤ گھیراؤ کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، کاروبار بند کر کے، ہڑتالیں کر کے، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اور میں نے قرآن کو اس طرح سجانا ہے۔ قرآن کو شیطان کیا کرے گا؟ ڈسٹریکشن کرے گا قرآن کے خلاف۔ اسی مقابلے پر مسلمان اور مومن کیا کرے گا؟ قرآن کے لیے انسینٹیو دے گا، قرآن پر عمل ایسے خوبصورتی سے کرے گا کہ اوروں کا بھی دل کرے قرآن پر عمل کرنے کا، قرآن کی طرف دعوت ایسے دے گا کہ اوروں کا بھی دل کرے قرآن کے بارے میں پڑھنے کا، قرآن کے فائدے ایسے بتائے گا کہ لوگوں کا دل کرے کہ ہم بھی ان فائدوں سے اپنی زندگی کے اندر فائدہ اٹھا چکے۔ اور ضرورت کس بات کی ہے؟ ہم مسلمانوں کو ایک مرتبہ قرآن کا مزہ چکھا دینے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ مزہ چکھ لیں، اور مزہ چکھنے کے لیے زندگی میں آپ 1-1.5 سال اپنا نہیں نکال سکتے۔ 1-1.5 سال کی بات ہے۔ 1-1.5 سال بھی پورے کا پورا 24 گھنٹے تھوڑی۔ اگر ہفتے میں 4 دن کا پروگرام ہے تو سمجھ لیں روز کے 3.5-4 گھنٹے، بس 1.5 سال آپ قرآن کے ساتھ گزار کر دیکھیں، آپ کو قرآن سے ایسی انسیت ہو جائے گی کہ آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ قرآن کو چھوڑیں۔ اور یہی طریقہ ہے کہ آپ اور میں اس طرح سے قرآن کو پھیلا سکتے ہیں۔ اور بیسک عبادت مجھے اور آپ کو یہیں سے پتہ چلے گی کہ کیسے آپ اور میں کبیرہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج علم والوں کی آپ کے اور میرے معاشرے میں بہت کمی ہے۔ پیسے والے بہت مل جاتے ہیں، پیسے دینے والے بہت ہیں، لیکن آپ کو اور مجھے علم والے کی کمی نظر آتی ہے۔ تو علم دینے والے، علم لینے والے، علم پہنچانے والے آپ نے اور میں نے بننا ہے۔ اور وہ کامیاب ہو گیا جس نے قرآن سنانے میں لوگوں کا دل جیت لیا۔ حقیقت ہے کفار جو ہیں وہ جتنی تیزی سے مسلمانوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو اتنی تیزی سے قرآن کی طرف لپٹنا چاہیے۔ اللہ نے کہا ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کا گھر ہوگی۔ یہ ہے جزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ وہ انسان، وہ لوگ جن کو دنیا میں دوسرے لوگوں کو رول ماڈل بنانے کی عادت تھی، وہ لوگ جن کو عادت تھی اوروں کو دیکھ کر عمل کرنے کی، وہ لوگ جو اوروں کے بہکنے پر بہک گئے، قیامت کے دن کیا کہیں گے؟
یہ نہیں کہیں گے اللہ آئی ایم سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے آپ کی نافرمانی کر دی. نہیں، بلکہ کیا کہیں گے، ذرا مجھے وہ لوگ تو دکھا جن جنوں اور انسانوں نے مجھے بہکایا. بلیم گیم کرنے کی عادت تھی، تو انہی عادتوں کے ساتھ آخرت میں اٹھائے جائیں گے اور آخرت میں بھی ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کریں گے. کہیں گے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل اور خوار ہو جائیں. ان الذین قالوا، ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے کیا کہا، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، کہ تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور تم غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنہ، اور تم کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہتا تھا. اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل فرما دے. عملی تقاضے جب قرآن کے سامنے آئے، یہ وہ لوگ تھے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب ایک دفعہ کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، اب ان کے پیر ڈگمگائے نہیں. انہوں نے حق کو حق مانا اور اس کو نعمت سمجھا، اور جب اس کو نعمت مان لیا تو اس پر سٹینڈ لے لیا، اور اس اعلیٰ نعمت پر جو سٹینڈ لے لے گا اس کا درجہ صدیقین والا درجہ بن جاتا ہے. ہم اگر سچ کو مان کر مشکل اٹھا لیں گے، حق پر سٹینڈ لے لیں گے، تو دیکھیں اللہ آپ کو کیسی استقامت دیتا ہے. ایک عمل پر آپ جمیں، اللہ آپ کو 10 نیکیاں اور کرنے کی استقامت عطا کرتا ہے. دنیا کا انسان کا نقصان ہو جائے لیکن انسان اپنی آخرت کا نقصان نہ کرے، یہ ہے استقامت. دنیا میں انسان آنسو بہا لے لیکن اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے. خاندان کی انسان رسم چھوڑ دے لیکن سنت کو ریجیکٹ نہ کرے، یہ ہے استقامت. اللہ نے کہا ثم استقاموا، اللہ ان کو استقامت دے دیتا ہے. اور اللہ نے یہاں پر کیا کہا، قالو. قالو یہ نہیں کہا قولا. ایک انسان جو جم جاتا ہے وہ کہتا ہے ربنا اللہ اور اس کے بعد وہ جم جاتا ہے. اللہ نے کہا قالو. اسکالرز کہتے ہیں یہاں پر پلورل استعمال ہوا ہے، جمع کا کانجوگیشن آیا ہے، یعنی تنہا بھی انسان مشکلات برداشت کر سکتا ہے جب اللہ کے راستے میں آتی ہیں، تنہا بھی انسان قربانیاں دے سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں آتی ہیں، لیکن جب اکٹھے ہوتے ہیں مسلمان، لائک مائنڈڈ مسلمان، مل جل کر قرآن پر عمل کرنے والے، مل جل کر سنکرنائز ہو کر اپنے اپنے خاندانوں کے اندر سنتوں کو زندہ کرنے والے، تو اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، انسان ایک دوسرے کو گرنے سے بچا لیتا ہے، انسان ایک دوسرے کو واپس جانے سے، گمراہی کی طرف، اس سے بچا لیتا ہے. جیسے گناہ ٹاکسنز ہوتے ہیں، اسی طرح سے اچھی صحبت ڈی ٹاکس ہوتی ہے، آپ کے لیے بہتری کا کام کرتی ہے. تو اچھی کمپنی انسان کی بڑی نعمت ہے، اور یہاں اچھی کمپنی کی شکل میں کہا گیا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ فرشتے آپ کی اور میری مدد کرتے ہیں. نظر نہیں آتے مجھے اور آپ کو، لیکن حوصلہ دلاتے ہیں، کہتے ہیں جمے رہنا، تم نے پڑھ لیا ہے، تمہارا حساب سخت ہوگا، اب تم گمراہی افورڈ نہیں کر سکتی، اب تم سنت کو چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتی. اور ایسے دوست آپ کو دنیا میں بھی مل جائیں جو آپ کو کمپرومائز کرنے کا دعوت نہ دیں، وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں. جب آپ کو ایسے دوست مل جائیں جو آپ کو دین میں آگے بڑھنے کا مشورہ دیں، جو آپ کو نیکی میں آگے بڑھنے کا مشورہ دیں. آپ دیکھیں جب عورت کو لیبر پین آتے ہیں، اب تو آج کل عورتیں ایپیڈورل لگوا لیتی ہیں، لیکن بہرحال جب لیبر پین آتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے، جیسے جیسے لیبر پین بڑھے گا ویسے ویسے فائدہ مند بات ہے یا نقصان دہ بات ہے؟ فائدہ مند بات ہوتی ہے، اس لیے کہ لیبر پین بڑھے گا تو کیا ہوگا، بچے کی ڈلیوری میں آسانی ہو جائے گی. اگر اللہ کی طرف سے دیے گئے حالات میں مشکل آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے آگے ایک بہت بڑی آسانی آپ کی منتظر ہے. اللہ نے کہا ہے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. جم کر تو دکھاؤ، استقامت تو دکھاؤ، قائم ہو کر تو دکھاؤ اس دین کے اوپر، اللہ کی خاطر سٹینڈ تو لو. جو چاہتا ہے کہ پین ختم ہو جائیں اور وہ آپ کا دوست آپ کو دنیا میں اللہ کے دین پر کمپرومائز کرنے کا کہتا ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے. اچھا دوست کون ہے؟ جو کہے ٹیک اے اسٹینڈ، جم جاؤ، آج ہمت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ڈارکسٹ آر از جسٹ بیفور ڈان، جو یہ بتائے آپ کو. اور جو جم جائے گا اس کا انسان کا پھر پوٹینشیل نکل آتا ہے. آپ نے وہ بات سنی ہوگی، اکثر بتائی جاتی ہے، ایک شخص تھا، اس نے دیکھا تتلی جو ہے وہ اپنے کوکون سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے اور بہت سٹرگل کر رہی ہے اور بہت محنت کر رہی ہے، اسے نکلا نہیں جا رہا. اس کو تتلی پر رحم آ گیا. اس نے کیا کیا، اس نے لے کر تتلی کو ہاتھ سے پکڑ کر کوکون سے باہر نکال دیا. پھر اس نے کیا دیکھا کہ تتلی وہیں پڑی رہی، اڑی نہیں، اور پڑے پڑے پھڑکتے پھڑکتے وہیں پر اسی طرح سے تڑپتے تڑپتے مر گئی. کیا مطلب تھا؟
اللہ نے نظام ایسا دیا ہے اس بٹر فلائی کو کہ جب وہ اپنے کوکون سے باہر نکلتی ہے وقت لگتا ہے، پریشر لگتا ہے، پریشر ایگزرٹ ہوتا ہے تو اس کے فیدرز کے اندر، اس کے پروں کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ سب سکویز ہو جاتا ہے، وہ سب نکل جاتا ہے. جب وہ پانی نکل جاتا ہے تو وہ بالکل لائٹ ویٹ باہر آتی ہے. لائٹ ویٹ باہر آتی ہے تو اڑ پڑتی ہے تو زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ہمیں کوئی انسان مشکل میں لگ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو کمپرومائز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ مشکل ہو رہی ہے نا، ایسا کرو تم چھوڑ دو، تم نہ کرو. اس وقت اس کو یہ مشورہ دینا اس کے ایمان کے لیے لیتھل ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کا ایمان کم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے لیے پتہ نہیں کتنے درجات رکھے ہوئے تھے، آپ نے اس چیز سے اس کو محروم کر دیا. تو بعض دفعہ آسانی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے فائدہ دے گی، حالانکہ آسانی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے. تو استقامت کی بہت ضرورت ہے، اور جب معاشرہ آپ کو گمراہی کی طرف دھکا دے گا جبھی تو استقامت کی ضرورت پڑے گی. استقامت کب ضرورت پڑے گی؟ مثال کے طور پر میں سیدھی کھڑی ہوں. استقامت کیا ہے؟ مجھے کوئی پیچھے سے دھکا دے رہا ہے اور پھر بھی میں سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہوں. یہ ہے اللہ کے بندے جب سٹینڈ لے لیتے ہیں، چاہے خاندان کی طرف سے پش آئے، چاہے گھر والوں کی طرف سے پش آئے، چاہے معاشرے کی طرف سے پش آئے، استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں. اور یہ ان کا جمع رہنا، یہی ان کا فائدہ مند صبر ہے. یہ ایسی ضد ہے جو صبر کی شکل میں یہ کرتے ہیں، اور جو یہ ایسی ضد ہے یہ ان کے کام آتی ہے. حماقت ہے کہ انسان دنیا کے اوپر جو ہے اپنی ضد لگائے، اور عقل مند ہے وہ انسان جو جنت کے اوپر ضد لگا کر بیٹھ جائے. وہ جنت کے اوپر صبر کرے گا اور جنت سے کم اپنا سودا نہ کرے، جم جائے. آج آپ چوراہے میں جا کر بیٹھیں، 1000 دانوں کی تسبیح پڑھنا شروع کریں، لوگ آپ کے پاس پانی کی بوتلیں لے کر آئیں گے، پلیز اس پر دم کر دیں. لوگ آپ کے گلے میں ہار پھول پھیلائیں گے. آپ ہر مہینے خوب روزے رکھیں، آپ خوب تہجد پڑھیں، لوگوں کو خوب بتائیں میں تہجد پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں لوگ کیسے آپ سے آ کے دعائیں کرواتے ہیں، کہیں گے میرے لیے یہ دعا کر دو، میرے لیے یہ دعا کر دو. استقامت یہ نہیں ہے. استقامت کب آئے گی؟ جب آپ اسٹیبلشڈ نارمز کے خلاف کھڑے ہوں گے، جب آپ لوگوں کو بتائیں گے یہ غیر اسلامی رسم ہے، یہ نہ کرو، میں نہیں کروں گی، آپ بھی نہ کریں، تب استقامت کی نوبت آئے گی. جب آپ لوگوں کو بتائیں گی بدعت کے بارے میں، تب استقامت کی نوبت آئے گی. دیکھیں یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. اللہ کے رسول بہت آسان دین دے کر گئے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم بدعتوں میں اس لیے بچپن سے انوالو ہوئے کہ ہم نے اپنے آنکھ جس معاشرے میں کھولی وہ بدعتوں سے بھرا ہوا معاشرہ تھا. اب ہم جب اللہ کے دین پر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ معاشرہ ہمیں ڈریگ کرتا ہے پیچھے کی طرف اور کہتا ہے تم اپنے کن معاشرے کی چیزوں کو چھوڑ کر کن باتوں میں آ رہے ہو. کوئی کہتا ہے وہابی ہو گئے، کوئی کہتا ہے اہل حدیث ہو گئے، کوئی کہتا ہے سعودی عرب والے بن گئے، کوئی کہتا ہے تم حنبلی بن گئے، کوئی کہتا ہے تم شافعی بن گئے. ہم کچھ بھی نہیں بن رہے، ہم صرف استقامت اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جمنا چاہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے فوق الجماع، اس جماعت کے اوپر جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے. اور اللہ کی جماعت کوئی لیبل نہیں ہے، یہ والے وہ والے یہ والے یہ والے نہیں. بس جہاں چند لوگ اکٹھے مل کر اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے مل جائیں گے وہ اللہ کی جماعت بن جائے گی. ید اللہ فوق الجماع، وہیں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ اس جماعت کے اوپر ہوتا ہے. تو مل جل کر عمل کرنا ہے. اللہ نے کہا کہ پھر فرشتے اترتے ہیں، اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ فرشتے کس طرح سے اترتے ہیں. جو نہ آئے اس کی کیسے تیمارداری کے لیے پہنچتے ہیں، جو کسی مشکل کی وجہ سے نہ آئے کیسے اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں. اور فرشتے آپ کے اور میرے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، ہم پیچھے پڑ آئے. ایک روایت میں آتا ہے کسی بستی میں 10 استغفار کرنے والے بھی موجود ہوں انسان، تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے اندر مجموعی عذاب جو ہے وہ نہیں بھیجتا. تو یہ فرشتے جو ہیں یہ آپ کے اور میرے لیے آتے ہیں تاکہ میرے اور آپ کے قدم جما دیں، آپ اور میں آگے بڑھ سکیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا رہا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ تم بار بار قرآن پڑھتے تھے، بار بار تمہارے سامنے وعدے آتے تھے، بار بار تم قرآن پڑھتے تھے، تمہارے سامنے اللہ کی جنت کے وعدے آتے تھے. کنتم توعدون، مستقل تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. ابھی تک یہ کیا ہو رہی ہے؟ مہمان نوازی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تمہیں وہ کچھ دیا جائے گا جو تم طلب کرو گے. اللہ نے کہہ دیا، یہ فرشتوں کا قول ہے، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. فرشتے دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، انکریج کرتے ہیں، حوصلہ دلاتے ہیں، آخرت میں ویلکم کریں گے.
آخرت میں آپ کو اور مجھے خوشی خوشی جنت میں داخل ہونے کو کہیں گے. طبتم علیکم سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے تم، ہم پیچھے پڑ آئے. اور پھر کیا اللہ نے کہا نزلا من غفور الرحیم. ابھی تو یہ اللہ کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہے. نزول کہتے ہیں عربی زبان میں ایسے شخص کو جو آپ کے گھر آئے اور ابھی ابھی اونٹ سے اترے. مثال کے طور پر ہم نزول کس کو کہیں گے؟ اور جو آپ اس کو پیش کریں. عرب کا قاعدہ کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی نزول ہوتا تھا، اس طرح سے مہمان آتا تھا، ابھی ابھی اونٹ سے اترا ہے، تو وہ گرمی کے اندر اس کو مشروب پیش کیا کرتے تھے، کوئی ٹھنڈی چیز پیش کیا کرتے تھے. ہمارے گھر نہیں، کوئی آتا ہے گرمی تو ہم اس کو پہلے ڈرنک پلاتے ہیں. آپ اسے کوئی سلش پلاتے ہیں، آپ اسے کوئی جوس پلاتے ہیں، آپ اس کو کوئی لیمو پانی پلاتے ہیں، آپ کوئی چیز اس کو ڈرنک پینے کے لیے دیتے ہیں. ابھی تو یہ نزول ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا